السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز، جو ہم نے پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے ناول، اس کا یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا، اور اب مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اچھے ناول لا سکوں۔ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شٹ اپ، اپنا برا بھلا میں خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تمہیں میری فکر میں گھل گھل کر دبلی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں آنٹی سے بات کر رہی ہوں علیزے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ تم خاموش رہو۔ کیوں خاموش رہوں؟ بات میری زندگی پر ہو رہی ہے، میں کیوں خاموش رہوں؟ اس کی جذباتیت کو دیکھتے ہوئے انیسہ بیگم کو اسے ڈپٹنا پڑا تھا۔ چپ کرو علیزے، میں دیکھ رہی ہوں آج کل بہت دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ وہ ان کے ڈپنے پر پاؤں پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تاہم اس روز جو کچھ نادیہ نے انیسہ بیگم کے گوش گزارا تھا، اس سے ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ سالانہ پیپرز میں کچھ دن ہی رہتے تھے، لہذا انہوں نے اسے کالج چھوڑنے اور کالج سے لانے کی ذمہ داری واسی کے سر ڈال دی تھی، جس پر اس نے کافی احتجاج کیا تھا، مگر انیسہ بیگم نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا۔ وہ جلد سے جلد اس کا رشتہ طے کرنے کی خواہاں تھی، اور پھر اسی ہفتے میں اللہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ اپنی منگنی والے دن وہ جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ انیسہ بیگم کا ارادہ امتحان کے فوری بعد اس کی شادی رچانے کا تھا، لہٰذا اس کے لیے اب اپنے علی کے رشتے کی حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس رات سعید صاحب کے گھر واپسی لیٹ ہونے پر انہوں نے جب اسے جلدی پرائے ہو جانے کی بات دکھی لہجے میں بتائی، تو اس نے بھی ہمت کرتے ہوئے اپنی تمام کہانی ان کے گوشے گزار کر دی۔ اس لمحے انیسہ بیگم کو چہرہ کسی طوفان کی زد میں آ کر سفید پڑ گیا تھا، اور وہ دیکھ سکتی تھی اس کی ماں کی بے بسی کا اندازہ لگانا اس وقت اس کے لیے مشکل نہیں تھا، جو اپنی ہی کوکھ کے ہاتھوں شکست کھا گئی تھی۔ شاید معاملہ کسی طور پر سنبھل جاتا اگر علیزے کی پریگننسی سامنے نہ آتی۔ سلگتے دنوں اور سلگتی راتوں پر مبنی اس کڑے وقت میں ان کے لیے علیزہ کی شادی باقاعدہ طور پر علی رضا کے ساتھ باعزت طریقے سے کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ تاہم علی رضا نے اس موقع پر علیزہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے اسے صاف بتایا کہ یہ نکاح اس نے صرف اس کی رضا پر اسے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، یا پھر نادیہ سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ اذیت جو اس نے اپنی ماں کو ان کا مان توڑ کر دی تھی، وہی درد اور اذیت علی رضا نے اس کا مان توڑ کر اسے لوٹا دی۔ زندگی اس وقت کتنی کٹھن ہو جاتی ہے جب آپ کسی شخص کے لیے تمام کشتیاں جلا کر سمندروں میں کودیں، اور وہ شخص ہری جھنڈی دکھا کر خود کنارہ جا لگے۔ اندھی خواہش کی بھینٹ چڑھ کر اس نے اپنا جو نقصان کیا تھا، اس کی سمجھ اسے اب آ رہی تھی۔ انیسہ بیگم نے اس سے بات چیت قطعی کر نادیہ کو بلایا تھا، اور اس سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ علی سے بات کرے، اسے سمجھائے اور کہے کہ وہ ان کی عزت کی لاج رکھے۔ انہی کی مجبور کرنے پر اس نے روبرو علی رضا جیسے تھرڈ کلاس لڑکے سے بات کرنا گوارا کیا تھا۔ علی اپنے ساتھ اپنے دوست حماد کو بھی لایا تھا، تاکہ اس کے سامنے اس لڑکی کو ذلیل کر کر وہ اپنی اندر کی آگ بجھا سکے۔ وہ اس کے گھٹیا پن کے بارے میں جانتی تھی، تبھی علیزہ کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ ملاقات کا اہتمام حماد نے اپنے گھر کیا تھا، کیونکہ نادیہ اس سے کسی ہوٹل یا پارک میں ملنے پر راضی نہیں تھی۔ علیزہ کا دل رو رو کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ علی اس سے باقاعدہ شادی پر مان جائے۔ وہ علی رضا کے سامنے آئی تو بے ساختہ رو پڑی تھی، جس پر نادیہ نے اسے خاصا ڈپٹ کر چپ کروایا تھا۔ زہر نصیب، جو آج آپ جیسی مغرور حسینہ خود اپنے پاؤں پر چل کر ہم جیسے آوارہ لوگوں سے ملنے چلی آئی ہیں۔ علیزہ کے آنسوؤں کو یکساں نظر انداز کیے وہ نادیہ سے مخاطب ہوا تھا، جب وہ سرسری سی ایک نگاہ حماد پر ڈال کر خود کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے بولی تھی، مجبوری تھی بہت بڑی، ورنہ تم بھی جانتے ہو میں کتوں کو ہڈی نہیں ڈالتی۔ چلو آج تو ڈال دی ہے،
فرمائے کون سی مجبوری آ پڑی تھی آپ پر؟ میری مجبوری سے تم بے خبر نہیں ہو۔ جو کھیل اس وقت تم علیزے کے ساتھ کھیل رہے ہو اسی ختم کرو اور باعزت طریقے سے اسے رخصت کروا کر لے جاؤ۔ کیوں؟ مجھے ایسی کون سی مصیبت پڑی ہے جو میں اسے رخصت کروا کر لے جاؤں جس کے پلے کچھ نہیں ہے سوائے خوبصورت جسم کے؟ وہ بھی دیکھ دیکھ کر دل بھر گیا ہے اب تو، لہٰذا آئی ایم سوری، میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک شرط پر اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ کیسی شرط؟ اس کا لہو شریانوں میں ابل رہا تھا مگر وہ ضبط سے کام لے رہی تھی اور اس کے اس ضبط کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ تبھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لو تو تمہاری رفاقت کے صدقے اس کی قربت کا کڑوا گھونٹ بھی بھر سکتا ہوں میں۔ علیزہ کے منہ پر وہ اسے ذلیل کر رہا تھا، اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر بے عزتی کیا ہونی تھی اس کی؟ نادیہ اس کے الفاظ پر چلائی تھی، شٹ اپ، اپنی حدود اور اوقات میں رہ کر بکواس کرو۔ وہی کر رہا ہوں، تم ہی ہو جو بلا وجہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہو۔ زبان سنبھال کر بات کرو علی، میں نادیہ کے لیے تمہارا ایسا لہجہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حماد جو جانے کب سے اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں پروان چڑھتے میٹھے جذبات کو چھپائے ہوئے تھا، اچانک بول اٹھا، جس پر نادیہ کے ساتھ ساتھ علی رضا بھی چونک اٹھا تھا۔ کیوں؟ تو میرا دوست ہے، یہ اس کی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے تمہیں؟ ہمدردی نہیں ہے یہ، جو بات کرنی ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرو۔ چل بھاڑ میں گیا تیرا اخلاق، میرا بس تو چلے تو میں بھرے بازار میں سب کے درمیان اس لڑکی کو پکڑ کر چانٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، حماد نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ نادیہ ہکا بکا سی اس کا اشتعال دیکھتی رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت، سمجھ لو آج سے دوستی ختم ہوگی ہماری۔ اس کے مخصوص تھپڑ ہی کیا الفاظ نے بھی علی رضا کو چکرا دیا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے 20 سال کی دوستی کو ختم کر رہا ہے؟ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے یہ، بہت عظیم ہے، اعلیٰ کردار کی عمدہ مثال۔ اس پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دوں گا میں تمہیں۔ اس وقت وہ خود بھی اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھا۔ نادیہ ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ علی رضا کو زبردستی وہاں سے رخصت کرنے کے بعد وہ شرمندہ سے لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا، آئی ایم سوری مس نادیہ، اس اسٹوپڈ کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھاؤں گا اور ضرورت پڑی تو اس کے فادر سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر پہلے یہ بات میرے علم میں ہوتی تو میں کبھی اسے ایسا نیچ قدم اٹھانے نہیں دیتا۔ شکریہ اس تعاون کے لیے۔ اس خلوص پر اندر ہی اندر متاثر ہوتی وہ بظاہر سرسری سے انداز میں کہہ کر جانے کے لیے اٹھی تھی جب وہ بولا، ابھی بیٹھے پلیز، آپ پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، کچھ کھائے بغیر گئی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی فی الحال میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی خلوص کے لیے مشکور ہوں۔ آپ کی نہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے لیے بہت احترام ہے، خیال رکھیے گا اپنا۔ اس کے خلوص میں بناوٹ نہیں تھی۔ نادیہ بہت متاثر ہو کر واپس آئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کے فادر سے بات کرتا، علی رضا نے زبانی طلاق کا تحفہ علیزہ کو تھما دیا۔ الجھنیں بڑھی تو پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ بات گھر کے مردوں کے علم میں آئی تو وہ علیزے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تبھی دانشمندوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے انیسہ بیگم نے اسے نادیہ کے گھر بھجوا دیا۔ وہ جوان بیٹی کو آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہ الگ بات تھی کہ اپنے اس غم کے بعد انہیں خود اپنے ہی گھر میں بہت مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حالات آہستہ آہستہ معمول پر آتے جا رہے تھے مگر علیزہ اب اپنے گھر جانا ممکن نہیں رہا تھا، لہٰذا نادیہ کی شادی حماد جیسے سلجھے ہوئے بہترین انسان کے ساتھ طے ہونے کے بعد جب قدرتی طور پر ہی اس کا مسکیریج ہو گیا تو وہ عمر کاظمی کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ انیسہ بیگم اس کے پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھی۔ علی رضا کے متعلق اس نے سنا تھا کہ وہ باہر چلا گیا تھا، اور اب اس کی تصور سے بھی گھن آتی تھی۔ اسے اپنی ماں اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے لیے بھی وہ خود کو قطعی معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب ذہن میں تنہا بیٹھی ثانیہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ آئی۔ جواب میں ثانیہ نے تنفر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ثانیہ وہ نرمی سے بولی تھی مگر ثانیہ کے لہجے میں جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ اب بھی کچھ
کرنے کہنے کو باقی رہ گیا ہے؟ کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑی ہو میری زندگی کے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری زندگی کے پیچھے پڑنے کا۔ یہ تم ہو جو خود اپنے لیے مصیبتیں اکٹھی کر رہی ہو۔ دیکھو میری طرف، ایک عشق نے کیا سے کیا حال بنا دیا میرا، اور تمہیں تو تمہارے مرد کی عزت اور محبت دونوں حاصل ہیں، پھر بھی ناشکری کرتی ہو۔ تم بہت نقصان اٹھاؤ گی ثانیہ، بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ بددعا دے رہی ہو تم مجھے، نہیں سمجھا رہی ہوں، یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عمر صرف اور صرف تمہارا ہے، وہ صرف تم سے پیار کرتا ہے۔ اس کا ذہن خراب مت کرو ثانیہ، اسے اتنی محبت اور سکون اور اعتبار دو کہ وہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری بات مان لو، ورنہ غصے میں آ کر اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو بہت پچھتاؤ گی تم۔ پلیز مان جاؤ میری بات۔ وہ اس کے سامنے رو پڑی تھی۔ ثانیہ کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں جب روبرو دیکھا کریں گے یہ سوچا ہے، بہت سوچا کریں گے، نظروں میں 14ویں کا چاند ہوگا، سمندر کی زبان بولا کریں گے، تمہارا عکس جب اترے گا دل میں، بدن میں آئینے ٹوٹا کریں گے۔ بچھڑنا ہے تو یہ طے کر لیں، اب سے جدائی کا سفر تنہا طے کریں گے۔ مسلسل تیز بارش نے ہوا میں موجود خنکی کو بڑھا دیا تھا، مگر وہ جیسے خود اپنے آپ سے بے نیاز بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ عمر کاظمی کے قدم اس کے قدموں کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا علیزے، بہت دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا تھا۔ علیزے کے آنسو اس کی پلکوں کے گوشوں میں جھلملا رہے تھے۔ کس بات کا؟ وہی سیکنڈ میرج والی۔ میں نے کہا تھا کہ میں تم سے سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم سے سیکنڈ میرج نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں علیزے؟ وہ جیسے مچلا تھا اس کے جواب پر۔ علیزے نے اپنے بڑھتے قدم روک دیے۔ کیوں؟ شاید میں تمہیں اس کیوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پاؤں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ عمر محبت کی تتلی، تم مردوں کے لیے بھلے پیار کے موسم کے محتاج ہو، مگر عورت خزاں کی رت میں بھی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے، چاہے عمر بیت جائے اس کی، وہ محبت کے محور کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے۔ تم مرد لوگ یکسانیت سے اکتا جاتے ہو، مگر ہم عورتیں، ہم ایک بار جہاں پڑاؤ ڈال لیں، پھر ساری عمر اس بستی کی یاد ہمارے دل میں بستی ہے۔ پھر ابھی میری یہ باتیں تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن میں اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ خود ایک عورت ہو کر میں کسی دوسری عورت کا گھر اور دل نہیں اجاڑ سکتی۔ یار میں سیکنڈ میرج کی بات کر رہا ہوں، اسے گھر سے نکال تو نہیں رہا۔ اور پھر یہ مما کی بھی خواہش ہے، بچپن سے ہی انہوں نے تمہیں میری دلہن کے روپ میں دیکھا ہے، ان کی خواہش کا مان ہی رکھ لو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے اب۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب تمہاری زندگی میں دوسرا کوئی مرد نہیں، کوئی آسرا، کوئی ٹھکانہ نہیں، پھر میرا ہاتھ تھامنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ اب احتجاج کر رہا تھا۔ علیزہ تیزی سے برستی بوندوں کو اپنے وجود پر جھیلتی رہی۔ ہاں میں بے آسرا، بے ٹھکانہ ہوں، آندھی میں درخت سے جدا ہو کر لوگوں کے پاؤں میں روندے جانے والی پتے کی مانند۔ میں جانتی ہوں عمر کہ میرا جرم محبت ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس جرم کی معافی دنیا کے کسی قانون کا کبھی زندگی میں ایک ایسا موڑ جہاں پہنچ کر زندگی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جہاں چلتی دھڑکن بس زندہ ہونے کا پتہ دیتی ہے، زندگی کا احساس نہیں بخشتی۔ محبت کے کچھ ایسے مسافر کہ جن کی جھولی میں عمر سے لمبی مسافت کے بعد بھی گرد اور پتھر ہی آتے ہیں، کوئی سنہری خواب کی تعبیر بھی نہیں بخشتی انہیں محبت۔ مگر میں قدرت کے اس فیصلے پر بھی راضی رضا ہوں، کیونکہ یہ آگ میں نے خود ہاتھ بڑھا کر اپنی مٹھی میں بھری تھی، میرے سونے رب نے میرے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ بہت سگنل دیے تھے اس نے مجھے بچ جانے کے، مگر میں نے خود ہی اس طوفان کے سپرد ہو جانے کی ضد کر لی تھی۔ پھر خیر، تم اچھے لڑکے ہو، بہت اچھے، اس کا غم مت کرو۔ میں تمہاری زندگی میں فقط ایک راہ ہوں، ایک ایسی راہ جو کسی منزل تک لے کر نہیں جاتی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ عمر کاظمی بہت دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ کھڑا اسے دیکھتا رہا، جب اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر عمر کی آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو چن کر اپنی انگلی کی پوروں پر اتارا، اور پھر دھیرے سے مسکرا کر تیزی سے واپس پلٹتے ہوئے لمحہ بہ لمحہ اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر وہاں بھری برسات میں سڑک کنارے اکیلے کھڑے عمر کاظمی کی آنکھوں میں دھند سی شدت ضرور بکھر گئی تھی۔
سلار کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ سراب اس وقت میٹنگ میں تھا جب اسے سلار کی بھابھی کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے اعصاب سن ہو گئے ہوں۔ سلار کو گرم ہوا کا جھونکا بھی اسے قبول نہیں تھا، لہٰذا اطلاع ملتے ہی وہ میٹنگ چھوڑ کر فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ بھابھی ہاسپٹل پہنچ کر کوریڈور میں ہی سلار کی بھابھی اور بہن مل گئی تو وہ ان کے طرف دوڑ آیا تھا۔ کہاں ہے سلار؟ پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کی سانس بھی پھول رہی تھی جب بھابھی نے اسے بتایا ایمرجنسی وارڈ میں ہے۔ پتہ نہیں سراب کیا ہو گیا ہے اسے، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے بجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ سارا دن کمرہ بند کر پڑا رہتا ہے، 3 دن کھانا نہیں کھانا، ابھی بھی رات سے بے ہوش فرش پر پڑا تھا۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا وہ زخموں پر نمک پاشی کر رہی تھی۔ سراب علی ہمدانی کو لگا اس کی سانس سینے میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں اسے، آپ ٹینس مت ہوں، بوجھل اعصاب کے ساتھ غیر متوازن لہجے میں کہتا وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا سلار نے نیند کی گولیاں ضروری سے زیادہ مقدار میں کھا کر ایک طرح سے خود کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مصادق وہ بچ گیا تھا۔ اس روز سلار کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد رات میں وہ گھر واپس آیا تو رحاب کو لاؤنج میں اپنا منتظر پایا۔ نگاہ اس پر پڑتے ہی سراب کو لگا جیسے اس کے پورے بدن میں زہر اتر گیا ہو۔ کس قدر منافق اور گھنی لڑکی تھی وہ! محبت کے خواب کسی اور کو دکھا کر اپنا گرویدہ کیا اور شادی کسی اور سے رچا لی۔ اپنی بھابھی کے کردار کی وجہ سے وہ عورت ذات سے ویسے ہی منتفر تھا اور رحاب کی طرف سے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمی اسے اس صنف سے مزید بدگمان کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بنا اس پر کوئی ارادہ ڈالے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رحاب اس کے بے اعتنائی محسوس کرنے کے باوجود فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔ آج بہت لیٹ ہو گئے، آپ خیریت تھی؟ خالصاً بیویوں والے انداز میں وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ سراب نے کوٹ اتار کر زور سے صوفے پر پٹک دیا۔ خیریت ہونا، میں جلدی دیر سے گھر آنے کے لیے تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ پہلی بار اس کے لہجے میں بیگانگی کے ساتھ ساتھ از حد تلخی بھی تھی۔ رحاب نے بے حد سبکی محسوس کی۔ آپ بھول رہے ہیں مسٹر سراب ہمدانی، میں آپ کی بیوی ہوں۔ شٹ اپ! اس کے سرد لہجے میں احساس دلانے پر وہ چلایا تھا۔ ایک ان چاہی عورت ہو میری زندگی میں، تم اور کچھ نہیں سمجھی؟ ان چاہی عورت تھی تو کیوں شامل کیا اپنی زندگی میں؟ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی تھی نا؟ آپ کے ساتھ پورے ہوش و حواس کے ساتھ قبول کیا تھا آپ نے مجھے، پھر نکاح کے فوراً بعد کیڑے کیوں نکالنے مجھ میں؟ اس کی برداشت کی حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ سلار نے ایک جھٹکے سے اسے سائیڈ پر دھکیل دیا۔ تھکا ہوا ہوں میں، تمہاری بک بک سننے کی ہمت نہیں ہے۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک نوبہتا جوڑا ہے۔ رحاب کے لیے اس کی اس درجہ نفرت سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ سراب! اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں گھستا وہ اٹھ کر پھر اس کے سامنے چلی آئی۔ ختم کرو اس کھیل کو آج، آپ کو نفرت ہے نا مجھ سے؟ میں ان چاہی عورت ہوں نا آپ کی زندگی میں؟ تو ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں واپس اپنے باپ کے گھر۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے کسی شخص کی زندگی میں ان وانٹڈ شخص بن کر رہنے کا۔ وہ چلا رہی تھی۔ سراب نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ آئی ڈونٹ کیئر! وہ اس وقت جذبات کے یلغار میں تھا۔ رحاب کو لگا جیسے اس کا سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ اس کے آنسو دکھ کی شدت سے پلکوں پر ہی ٹک گئے تھے۔ اوکے، غم کا پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ سراب نگاہ چرا کر دل کو دوبارہ واش روم میں گھس گیا۔ رحاب اپنا مختصر سامان پیک کر جس وقت کمرے سے باہر آئی، موسم بے حد خراب ہو رہا تھا۔ تیز ہوا کے جھکڑ اور بارش کی بوندیں وہاں لاؤنج میں بھی اچھا خاصا شور برپا کر رہی تھیں۔ اسے موسم سے خوف آتا تھا، ہمیشہ ایسے موسم میں وہ دبک کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی، مگر اس وقت دل کا درد حد سے زیادہ ہو رہا تھا، لہٰذا خود کو گھسیٹتی وہ لاؤنج سے بھی باہر نکل آئی۔ گھر کے باقی افراد غالباً سو چکے تھے، کسی کو بھی خبر نہیں تھی اس وقت وہ کس عذاب کے عالم سے گزر رہی تھی۔
کڑکتی بجلی اور پتھروں کے مانند زمین پر پڑتی بارش کی تیز بوندیں اس کے اندر بے فطری خوف کو اجاگر کر رہی تھی، مگر وہ خود سے بے نیازی سے چلتی رہی۔ اتنے خراب موسم میں نہ کوئی راستہ نظر آ رہا تھا، نہ دماغ کام کر رہا تھا۔ لوہے کا بھاری گیٹ کھول کر دھکیلتے ہوئے بری طرح ہانپ گئی تھی۔ سراب اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اس لمحے لہو ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت رحاب کو کوئی سواری نہیں ملے گی، لہٰذا وہ لوٹ کر واپس گھر ہی آئے گی، مگر وہ لوٹ کر واپس گھر نہیں آئی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی کسی نہ کسی سواری سے گزرنے کا لاحاصل انتظار کرتی بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ سراب پورے پونے گھنٹے برداشت سے کام لیتا اس کے واپسی پلٹنے کا انتظار کرتا رہا۔ بعد ازاں اس کی ہمت جواب دے گئی تھی تو کمرے سے نکل کر کھڑا ہوا اور ہنوز سڑک کے کنارے کھڑی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ چلو گھر۔ اس کے قریب پہنچ کر خاصی برہمی سے اس نے کہا تھا، مگر رحاب روتے ہوئے سنی انسنی کر گئی۔ تب اس نے زبردستی اس کا بیگ چھینا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے بیڈ روم میں لایا تھا۔ بارش میں بھیگنے کے باعث نہ صرف وہ کپکپا رہی تھی بلکہ پھر بھرپور عیاں بھی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سراپے سے نگاہ چراتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مت تماشا بناؤ، میرا خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رحاب وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میں تماشا بنا رہی ہوں تمہارا کہ تم میرا تماشا بنا رہے ہو؟ غصے کی شدت میں آپ جناب کا تکلف ختم ہو گیا تھا۔ سراب نے اٹھ کر اسے زبردستی فرش سے اٹھا دیا۔ چلو کپڑے چینج کرو اٹھ کر، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ میں اس وقت تم سے کسی بھی قسم کے جھگڑے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی برداشت واقعی جواب دے رہی تھی۔ رحاب کے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈال کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کر آئی تو سراب بہت حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس کے اپنے کپڑے بھی بارش میں بھیگ چکے تھے، مگر اس نے کپڑے تبدیل کرنے کے بجائے صرف شرٹ اتاری۔ سو جاؤ اب چپ چاپ، صبح جہاں دل چاہے چلی جانا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا تمہیں۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ رحاب صوفے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپاتے ہوئے دیر تک روتی رہی۔ اذیت اپنی قسمت تھی، اذیت سے نہیں نکلنا۔ جدا ہو کر بھی ہم دونوں محبت سے نہیں نکلنے۔ انا کے دائرے میں تھے سوار، درجے کو کھو بیٹھے، مگر پھر عمر بھر دونوں ملامت نہیں نکلے۔ قدم چوکھٹ پر رکھتے ہی یہ بازو پھیل جاتے ہیں۔ محبت سے نکل آئے، عادت سے نہیں نکلے۔ بہت ممکن تھا رک جاتے، پکارا ہی نہیں تم نے۔ تیرے کوچ سے ہم اتنے بھی عجلت میں نہیں نکلے۔ میری جذبات اب ہم دم میرے بس میں نہیں رہتے۔ کئی آنسو تیری خاطر اجازت سے نہیں نکلتے۔ پھر بارش میں شکستہ قدموں کے ساتھ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مختلف آوازوں کا اٹھتا شور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس وقت گھر میں مہمان تھے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں گھسی کچن سے نکلتی، رحاب کا سامنا اس سے ہو گیا۔ وہ اس وقت بہت مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ آ گئی تم؟ یار کہاں چلی گئی تھی؟ سیل بھی ساتھ لے کر نہیں گئی؟ اس کے ہاتھ میں بریانی کی ٹرے تھی۔ رحاب کو نہ چاہ کر رک کر اسے جواب دینا پڑا۔ یوں ہی ذرا آؤٹنگ کے لیے نکلی تھی، راستے میں عمر مل گیا تھا، اس سے باتوں میں لگ گئی۔ گھر میں کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ ہاں، بھائی کے دوست ہیں اور ہمارے کزن بھی۔ آؤ تمہیں ملواتی ہوں، بہت ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ نہیں یار، میرا حلیہ دیکھو بھی، چینج کر کر ریسٹ کرتی رہنا، ریسٹ بھی، کپڑے بدلو اور چلو شاباش، صرف ہیلو ہائی کر کر واپس آ جانا۔ رحاب کا اصرار بڑھا تھا۔ علیزہ خود کو از حد مجبور محسوس کرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ کپڑے بدل کر جس وقت وہ رحاب کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، اس کی ٹانگیں بری طرح کپکپا رہی تھیں۔ اس وقت وہاں رحاب کے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کی مما بھی موجود تھی۔ وہ کلمی شکستہ اعصاب کے ساتھ سامنے بیٹھے کہکے لگاتے ہوئے جس شخص سے ملی تھی، جو اپنے حلیے سے ہی بے حد رئیس کبیر ظاہر ہو رہا تھا۔ رحاب نے اسے ڈیشنگ کہا تھا، مگر وہ شخص حسن اور وجاہت کی انتہا پر تھا۔ علیزہ قدرے کنفیوز ہوتی رحاب کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گئی۔
ریان بھائی، یہ علیزے ہیں، میری بہت پیاری دوست۔ بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہاب نے بہت اچھے انداز میں اس کا تعارف کروایا تھا۔ ریان کی پرشوق نگاہیں اس کے سراپے پر جم گئی۔ نائس ٹو میٹ یو مس علیزے۔ مقابل بیٹھے شخص کی آنکھوں میں ہوس نہیں عقیدت تھی۔ علیزے نے پل کے پل سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کی تھی۔ می ٹو، تھینکس۔ وہ اب مسکرا رہا تھا، تبھی عائشہ بیگم بولی تھیں، آج کی رات تو یہیں قیام کرو گے نا ریان؟ جی پھوپھو، ارادہ تو یہی ہے۔ وہ شکل سے ہی بے حد خوش اخلاق دکھائی دے رہا تھا۔ سعد اور وہاب کے ساتھ ساتھ عائشہ بیگم بھی اس کی رضامندی پر مسرور ہو گئیں۔ اچھی بات ہے۔ سچ مانو تو جب بھی تم یہاں وقت گزارتے ہو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں تمہارا چہرہ مجھے میرے اپنوں کے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے، وہیں تمہاری کمپنی میں میرے بچوں کی خوشی بھی مجھے مسرور کر دیتی ہے۔ عائشہ بیگم بہت جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ علیزے کا دھیان فوراً انیسہ بیگم کی طرف چلا گیا، اپنی ماں کی طرف، جن کی قربت اور پیار اور اپنی بدقسمتی سے کھو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، علیزے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے فوری اٹھنے پر وہاب نے بروقت صفائی پیش کی تھی۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی ایکسکیوز می کو قبول کر لی۔ جس وقت وہ سو کر اٹھی اس کی طبیعت کسی حد تک فریش ہو چکی تھی۔ وہ ابھی اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ وہاب اس کے کمرے کا دروازہ ایسے سے لاک کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے جناب؟ ٹھیک ہوں۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بس لب ہی پھیلا سکی تھی۔ وہاب بیڈ پر اس کے پہلو میں ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ خبر ہے؟ شام ڈھل رہی ہے اور اوپر ٹیرس پر اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے کہ حد نہیں کہ تم کب تک نکلو گی بستر سے؟ اس کا موڈ اس وقت بہت فریش ہو رہا تھا۔ علیزہ نے ایسے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم کہو تو ابھی چلتے ہیں؟ ہاں نا یار، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ ریان بھائی اور سعد بھائی وہاں لون میں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ مما حسب عادت مطابق ٹیبلٹ لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہیں اور ادھر تم ہو کے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ ایک بیچاری میں ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے اکیلی سارے گھر میں گھومتی پھر رہی ہوں، بچوں کی طرح منہ بسوڑتی وہ کہہ رہی تھی۔ علیزہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ وہاب، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ وہ آج کچھ بھی برا ماننے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تبھی علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا آنٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی ہیں، میں نے انہیں زیادہ بولتے یا گھر میں چلتے پھرتے نہیں دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے، اصل میں پاپا کی ڈیتھ کے بعد امی کمرہ نشین ہو گئی ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ الگ ہو گیا، نیند کی گولیاں پھانک کر ایک طرح سے خود کو مریضہ بنا لیا انہوں نے۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں جبکہ حادثہ تو بہت سارے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر انسان حادثوں کا اثر لے کر خود کو ضائع کرنا شروع کر دے تو پھر شاید کوئی زندگی ہی نہ رہے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت اور مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثوں کو کیسے لیتا ہے۔ امی کی دراصل ابو کے ساتھ محبت کی شادی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے اپنے اپنے خاندان کی رسم و رواج سے بغاوت کرتے ہوئے اپنا اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا علیزے، خوشیوں کے جو محل آنسوؤں اور اپنے بزرگوں کے دل آزاری پر تعمیر ہوں وہ کبھی پائیدار ثابت نہیں ہوتے، بہت جلد ڈھہ جاتے ہیں۔ ممی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں ابھی چند سال کی تھی کہ ایک حادثے میں پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد امی کے پاس نہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں پیچھے لوٹنے کا، لہٰذا بھائی کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے تک زندگی کی ثبوتوں کو بڑے تلخ انداز میں اپنی جان پر جھیلا میری ماں نے۔ حالانکہ پاپا کی ڈیتھ کے تقریباً 2.5 سال بعد انہوں نے اپنے ایک امیر کبیر کلاس فیلو سے دوسری شادی بھی کر لی تھی تاکہ ہمیں اچھا مستقبل فراہم کر سکیں، مگر وہ شخص بھی وفا نہ کر سکا ان سے۔ ان فیکٹ پاپا کی محبت میں چوری میری ماں خود ہی اس کی شخص سے سمجھوتہ نہیں کر سکی جو ہمیں اپنے گھر میں صرف اپنی عیاشی کے لیے
سمجھوتا تماشا بنا کر لے گیا تھا۔ روحاب کے لہجے میں ہلکی سی دکھ کے ساتھ ساتھ تلخی کی بھی آمیزش تھی۔ علیزہ چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، چلو ٹیرس پر چل کر بھائی لوگوں کی گیم انجوائے کرتے ہیں۔ ایک لمحے میں اپنا موڈ تبدیل کیا تھا اس نے۔ علیزہ منہ پر ٹھنڈے پانی کی پاک مار کر اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ واؤ، موسم تو واقعی بہت سہانا ہو رہا ہے، پہلے کیوں نہیں اٹھایا تم نے مجھے؟ ٹیرس پر آتے ہی بارش کے بعد چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے روحاب سے کہا تھا جب وہ بولی، بس یار تم بہت اپسٹ تھی، میں نے سوچا اچھی طرح سو کر ریلیکس ہو جاؤ تو اٹھاؤں گی۔ ویسے تم اپسٹ کیوں ہو علیزہ؟ ٹیرس کے جنگلے سے کونیاں ٹکا کر اس بار اس نے بہت توجہ سے علیزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس کی خوبصورت آنکھیں کے گرد بڑے حلقے اسے پریشان کر رہے تھے۔ علیزہ اس کے سوال پر بے ساختہ نگاہ پھیر گئی۔ پتہ نہیں روحاب، شاید جو غلطی تمہاری مما سے ہوئی وہی میں نے بھی کر لی۔ میں نے بھی ریت پر محبت کا تاج محل تعمیر کرنے کی خواہش پالی تھی دل میں، جو اب میں ایسی منہ کے بل گری کہ اب پہچان بھی کھو بیٹھی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وسائل صنم، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر مسکرا کر اپنا بھرم رکھنا چاہا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں روحاب، اور مرد عورت کی ایسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیشہ اس کا تماشا بناتے ہیں۔ مجھے دیکھو، صرف ایک محبت کے آسمان سے گر کر کیسے کیسے لوگوں کی ٹھوکروں میں نہیں آئی میں صرف ایک محبت کے در کے حصار سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چوراہے پر رکھ دیا۔ میں نے صرف ایک غلطی کی سزا اتنی کڑی ملی کہ ایک ایک سانس بوجھل بن کر رہ گئی ہے۔ اس بار وہ سسکی تھی۔ روحاب نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگایا۔ ایسا نہیں سوچتے علیزہ، محبت کے رنگ بڑے نرالے ہیں، اس میں جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہی تو عمر بھر آنسو بہاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے خود کو پتھر کر لیا ہے، مگر یہ محبت پھر بھی اپنے ہر احساس کے ساتھ پلٹ کر آتی ہے تو آنکھوں سے لہو نچوڑ لیتی ہے۔ جو لوگ خود کو پتھر کر کر مطمئن ہو جاتے ہیں وہ نہیں جانتے علیزہ کے پتھروں کے نصیب میں ہمیشہ ٹھوکر ہی آتی ہے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ علیزہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ سعد بھائی بتا رہے تھے تمہارے ساتھ بھی کوئی ٹریجڈی چل رہی ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ روحاب کے آہستہ سے رخ پھیرنے پر اس نے پوچھا تھا جب وہ بولی، بتاؤں گی یار، تمہیں نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی؟ زبردستی مسکرا کر اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، یہ جو ریان صاحب ہیں، کہیں ان کے ساتھ کوئی چکر وغیرہ تو نہیں چل رہا تمہارا؟ اگلے ہی پل اس نے پھر پوچھا تھا۔ روحاب کی مسکراہٹ اس بار قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ ارے نہیں یار، میرا تو بھائی بیچارہ ویسے بھی ان سے سال میں بس ایک دو بار ہی میرا تو بھائی ہے بیچارہ، ویسے بھی ان سے سال میں بس ایک دو بار ہی سلام دعا ہوتی ہے۔ مصروف ہی اتنے رہتے ہیں کہ بندہ فون پر بات کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ ہاتھ اٹھا کر ریان کو وکٹری کا نشان دکھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا، میرے اکلوتے ماموں کا بیٹا ہے۔ اب تو ماموں کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اسی لیے جب یہ یہاں آتا ہے تو امی کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے 30 سالوں میں یہ ان کی میکے کا واحد رشتہ ہے جو ان کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر تک آتا ہے۔ اب وہ تفصیل میں اسے بتا رہی تھی۔ علیزہ نے دیکھا نیچے لون میں سعد اور ریان اپنی گیم مکمل کر چکے تھے۔ اچھے انسان ہیں، کم سے کم دیکھنے میں تو اندر سے بھی بہت اچھے انسان ہیں۔ ہماری طرح انہوں نے بھی محبت کی بہت محرومیاں دیکھی ہیں۔ چھوٹے سے تھے جب مومانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ماموں کی دوسری بیگم روایتی ماں ثابت ہوئی، انہوں نے بہت ظلم کیے ان پر، بہت ٹوٹے پھوٹے سے انسان ہیں یہ اندر سے، شاید اسی لیے آج تک شادی نہیں کی۔ روحاب بتا رہی تھی اور علیزہ کی نگاہ ریان کے کسی بات پر کھلکھلاتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے ضبط کو سراہ رہی تھی۔ سعد بھائی کے ساتھ بہت دوستی ہے ان کی، بلکہ ان کی اسٹیپ مدر سے جو اکلوتی سسٹر ہیں، ان محترمہ کے عشق کی وجہ سے ریان بھائی میرے بھائی کو اور بھی عزیز ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اچانک چونکی تھی جب روحاب نے مسکراتے ہوئے بتایا، ہاں علیزہ، سعد بھائی مومانی کی بیٹی میں
انٹرسٹڈ ہیں، مگر مما کی وجہ سے وہ لوگ کسی طور پر بھائی کا رشتہ دینے پر تیار نہیں ہیں، اسی لیے تو کنارہ ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے۔ میرا بھائی بہت سمجھایا ہے میں نے اور ممی نے بھائی کو اپنی ضد چھوڑ دی اور کسی اور لڑکی کو پسند کر لیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ لڑکی نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ مما کی اینٹس مما کے ہنٹس ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہنٹ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ کیا ریان بھائی اس سلسلے میں کچھ ہیلپ نہیں کر سکتے؟ نہیں یار، ماموں زندہ تھے تو ان سے بات کر لیتے تھے، اپنی منوا بھی لیتے تھے، مگر مانی کے سامنے کچھ کہنا نہیں، کچھ نہیں گوارا ہی نہیں ہے۔ جس عورت نے شروع سے ان کی ساتھ انادر رکھا ہو، جانوروں سے بدتر سلوک کیا ہو، کیا وہ ان کی کسی بھی بات کو اہمیت دے گی؟ وہ اپنی سگی اکلوتی اولاد کے معاملے میں بھی نہیں، کبھی نہیں۔ انہیں جتنی نفرت ریان بھائی کے وجود سے ہے، اتنی ہی ناپسندیدگی وہ مما کے ذکر سے بھی رکھتی ہیں۔ حالانکہ مما نے جو قدم بھی اٹھایا، اس کا کوئی اثر کم سے کم مومانی کی زندگی پر نہیں پڑا۔ انہیں جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ماموں کی فیملی کسی بندے کا ان کی زندگی میں کوئی دخل نہ ہوتا، ان کی وسیع جائیداد سے انہیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑتا۔ تم دیکھو نا علیزے، ریان بھائی کے نام اتنی جائیداد اور زمینیں ہیں کہ انہیں خود حساب کتاب کرنے کی فرصت نہیں۔ کبھی گاؤں جائیں اور ان کی زمینوں کا وزٹ کریں تو جہاں تک نظر جاتی ہیں ان کی زمینیں ہی نظر آتی ہیں۔ لگ بھگ اتنی جائیداد ممانی کے پاس بھی ہے اور بس اسی چیز کا گھمنڈ ہے انہیں۔ صبح لیکن سعد بھائی تمہارے کزن سے ان کے جائیداد کی خاطر تو محبت نہیں کرتے ہوں گے نا؟ ہاں یار، مگر مومانی یہ بات نہیں سمجھتی۔ کاش ریان بھائی کسی تیز مزاج پٹاخہ لڑکی سے شادی کریں اور مومانی کا دماغ سیٹ کر رکھ دیں، تب بات بن سکتی ہے۔ ہائی گرلز، روحاب کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ریان وہاں چلا آیا تھا اور دیر تک گیم کرنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ روحاب نے اس کے پکار پر فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہائے، مبارک ہو، بہت بہت، آج پھر سعد بھائی سے جیت گئے آپ۔ بس یار، کبھی غرور نہیں کیا۔ چہرے پسینے سے پوچھتے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ چائے لاؤں؟ پکوڑے بھی لے آنا ساتھ، تب تک تمہارے دوست کا انٹرویو کر لیتا ہوں میں۔ روحاب کی آفر پر فوراً اس نے فرمائش کی تھی۔ وہ مسکرا کر علیزہ کا ہاتھ دباتی فوراً سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ مسز علیزہ، سنائیں، کیسی ہیں آپ؟ وہ قدرے کنفیوز ہو رہی تھی جب اس کے سوال پر بکھلاتے ہوئے بولی، ٹھیک الحمدللہ۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے قبل روحاب بتا رہی تھی آپ کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی سر، میں کچھ درد تھا، اب ٹھیک ہوں۔ گڈ، کیا کر رہی ہیں آج کل؟ سنا ہے سعد کے ساتھ جاب کرنے کا ارادہ ہے۔ جی، شوقیہ کرنا چاہ رہی ہیں یا؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ علیزہ نے اس بار نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کا دوسرا خیال درست ہے، میں اب شوقیہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ روحاب نے بتایا ہی ہوگا آپ کو؟ زیادہ تفصیل میں کچھ نہیں بتایا اس نے، بس یہی کہا تھا کہ آپ کی شادی ناکام ہو گئی تھی، اور شادی بھی وہ جس میں آپ کے اپنوں کی رضا شامل نہیں تھی۔ جی، اگر آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی شادی ناکام کیوں ہوئی؟ وہ اس کا درد جاننا چاہ رہا تھا۔ علیزہ ہزار کوشش کے باوجود اپنی پلکوں کو بھیگنے سے روک نہ سکی۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں ایک رنگ پرسن سے وفا کی امید رکھوں اور منہ کی کھاؤں نہیں۔ مسز علیزہ، انسان اپنے کسی بھی عمل پر تقدیر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس طرح کے معاملات میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ہماری تقدیر نہیں، کیونکہ تقدیر کا ہماری تدبیر میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دے کر تمام مخلوقوں سے افضل کر دیا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ اپنی سوجھ بوجھ سے بھی کام لے۔ اور جہاں تک خواتین کی بات ہے تو عورت کو تو ویسے بھی قدرت نے اس طرح کے معاملات میں بڑا ایکسٹرا ذہانت سے نوازا ہے۔
وہ تو مرد کی مخصوص ایک نظر سے اس کا ارادہ جان لیتی ہیں۔ پھر آپ کو اپنی حماقت کا پتہ کیوں نہ چل سکا؟ پتہ نہیں، شاید جذبات کے معاملے میں ہر عورت ہمیشہ اندھی ہو جاتی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کن آنکھوں میں اس کے لیے احترام ہے اور کن آنکھوں میں صرف تحقیر۔ نہیں، میں آپ کے اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ بہرحال آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ صرف ایک محبت کی ناکامی پر اپنا جیون تو دہج کر نہیں بیٹھ سکتی نا آپ؟ کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا وہ اس کی فکر کرتے ہوئے۔ علیزہ کے آنسو اس کے گالوں پر لڑھک آئے۔ صرف ایک محبت کی ناکامی نہیں ریحان صاحب، جان بوجھ کر خود کو ذلت کے گڑھے میں دھکیلتا تھا میں نے، جان بوجھ کر اپنے پیارے رشتوں کو امتحان میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا میں نے، اپنی اندھی خواہشات کی تلقین میں، بنا اپنی کمزور نفس سے کوئی احتجاج کیے میں نے خود اپنے لیے آنسو خریدے تھے، صرف ایک سچے پیار کی آرزو میں دیکھتے خود کو راہ کا پتھر بنا لیا میں نے، جس کا دل چاہے ہاتھ میں اٹھائے، جس کا دل چاہے اٹھا کر پھینک دے۔ نم پلکوں کے ساتھ لبوں پر بھیگی سی مسکان نے ریحان جعفری کا دل جیسے موم لیا تھا۔ محبت عورت کی زندگی ہوتی ہے ریحان صاحب، ایک بار قدم غلط راستے پر پڑ جائیں تو پھر ساری زندگی آنسوں کے سمندر کی نذر ہو جاتی ہے۔ ایک بھول، مخصوص ایک غلطی بھی معاف نہیں کی جاتی۔ عورت کے ایک بار قدم غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں، بس آگے زندگی کی آخری سانس تک پھر دھول ہی دھول ملتی ہے۔ 100 بار مر کے جیتی ہے، 100 بار جی کر مرتی ہے۔ نگاہ سائیڈ پر پھیرے وہ بہت دل گرفتی سے کہہ رہی تھی۔ ریحان گہری نگاہ سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی غلطی سے سبق ضرور سیکھا ہے، مگر میں اس غلطی کو روگ بنا کر نہیں جیوں گی۔ جب تک ان سانسوں کا رشتہ جڑا ہے میں سب کچھ سہوں گی، سہ کر بھی بہادری سے جینے کا عزم رکھتی ہوں۔ بائیں ہاتھ سے چہرہ رگڑتے ہوئے اس نے پھر نگاہ اٹھا کر ریحان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل فوراً نگاہ جھکائی تھی۔ ویری گڈ، شادی وادی کا کیا پروگرام ہے؟ کوئی پروگرام نہیں، ایک ٹھوکر ہی کافی ہے۔ ہر بار ٹھوکر لگی یہ ضروری تو نہیں ہے۔ مگر زندگی سے میں نے سبق سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ اس روئی زمین پر مرد سے بڑھ کر جھوٹا منافق اور کوئی نہیں۔ سوری، میں آپ کی اس رائے سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ علیزہ گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ڈونٹ کیئر، اب کسی کی رائے، کسی کے الفاظ سے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں پتھر ہو گئی ہیں؟ کیا ہوا؟ اسی لیے دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئی ہوں۔ اچھا بیٹھیں نا پلیز، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنا۔ اس کی کو اہمیت دیے بغیر وہ بولا تھا جب علیزہ نے کہا نہیں، میرا خیال ہے مجھے نیچے چل کر کچن میں روحا کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ ارے چھوڑ دیں، اب کیا ہیلپ کرو گی تم؟ میں بنا کر بھی لے آئی ہوں سب کچھ۔ گرم گرم پکوڑوں کے ساتھ پودینے کی چٹنی اور چائے کی ٹرے لیے وہ اس کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی۔ علیزہ کو لاچار پھر بیٹھنا پڑا۔ جیو کزن، قسم سے سگر پر تو ختم ہے تم پر مجھے ملانا۔ وہ سراب کا بچہ تو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا اس کی۔ ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے ریحان نے اپنے کمنٹ پاس کیے تھے۔ روحاب کے فریش چہرے پر ایک دم سی سنجیدگی بکھر گئی۔ ہر جگہ اس شخص کا ذکر ضروری نہیں ہے ریحان۔ اوکے سوری بابا، ایک تو تم لڑکیوں کو کچھ کہہ دو سیدھا حلق سے پکڑنے آتی ہو۔ خیر سعد کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، ابھی گھر سے نکلے ہیں کسی رپورٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں۔ روحاب کرسی گھسیٹ کر علیزہ کے برابر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اور سناؤ، آج شام کا کیا پروگرام ہے؟ جو آپ کہیں۔ چلو پھر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ کیوں علیزہ، چلیں گی ساتھ؟ بالکل چلیں گی، کیوں نہیں چلیں گی؟ علیزہ کے جواب دینے سے پہلے ہی روحاب بول اٹھی تھی۔ ریحان مسکرا دیا۔ اب تو خواہش ہے درد ایسا ملا، سانس لینے کی خواہش میں مر جائیں ہم۔ اب تو خواہش ہے یہ ایسی آندھی چلے جس میں
پتوں کی مانند بکھر جائیں ہم۔ اب تو خواہش ہے یہ دنیا والوں کا غم ایسے ٹھوکر لگائیں کہ جی نہ سکیں، ایسی الجھنیں یہ سینے میں سانسیں کہ پھر ہم دوا پینا چاہیں تو پی نہ سکیں، کوئی ہمدم نہ رہے، نہ راحت ملے، ایک پل سہارا نہ چاہت ملے۔ اب تو خواہش ہے یہ دہشت ہی دہشت ہوں گے پاؤں چلیں ہم، سر بزمِ شمع کی مانند جلیں، جس کو چاہیں اسے پھر نہ پائیں کبھی، چھوڑ جائیں یوں چپ چاپ دنیا کے ہم، دل یہ چاہے بھی تو پھر نہ آئیں کبھی۔ اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے، کوئی صحرا قلعۂ بیاں نہ ہو جس میں سالوں تک قید ہی قید ہوں۔ اپنے خالق و مالک سے میں نے جو کی بے وفائی، وہاں پر واہ نہ پید ہو۔ ابن آدم کی چاہ کے کڑے جرم میں، اپنی ہی ذات کے کھوکھلے برہم میں، اب تو خواہش ہے یہ کہ سزا وہ ملے۔ روئے جاؤں تو چپ نہ کروائے کوئی، دور جنگل میں یا پھر کسی دہشت میں ہاتھ پکڑے میرے چھوڑ آئے کوئی۔ اب تو خواہش ہے یہ۔ ریان اپنی پسند پر انہیں گھمانے لے آیا تھا۔ شام تیزی سے گہری ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ لوگ ایف سی سے نکل کر پیدل مارچ کر رہے تھے جب اچانک سوراب اہلِ ہمدانی سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ وہاں پر کسی دوست کے ساتھ ڈنر کرنے جا رہا تھا۔ نگاہ ریان کے ساتھ ان دو لڑکیوں پر پڑی تو دوست کو آگے روانہ کر کے وہ ان کی طرف بڑھ آیا۔ ریان کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی، تبھی وہ بھی رک گیا تھا۔ السلام علیکم۔ قریب آ کر جوں ہی اس نے ریان سے مصافحہ کیا، رحاب نے فوراً چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ علیزہ البتہ اسے بغور دیکھتی رہی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ کوئی لفٹ ہی نہیں آج کل؟ ریان کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ سوراب مخصوص لب پھیلا کر رہ گیا۔ بہت مصروف ہو گیا ہوں یار۔ سناؤ کیا مصروفیت ہے آج کل؟ وہی جو پہلے تھی۔ تمہارے بارے میں البتہ سنا ہے کہ دوسری شادی کر رہے ہو۔ یوں ہی اسے چھیڑنے کے لیے ریان نے کہا تو اس نے بے ساختہ رحاب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کر ہی لوں، یوں اکیلے کب تک دھکے کھاؤں گا۔ نگاہیں رحاب کے چہرے پر جمائے ہی اس نے بھی اس کا خون جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تبھی وہ بول اٹھی، ریان بھائی، مما اکیلی ہیں، میرا خیال ہے کہ گھر چلنا چاہیے۔ چلتے ہیں یار، اتنے دنوں بعد یہ جناب ہاتھ لگے ہیں، ذرا دو ہاتھ کر ہی لینے دو۔ وہ کہاں پرواہ کرنے والا تھا؟ علیزہ اب تک یہ کہانی سمجھ نہ سکی تھی۔ رحاب اور سوراب کے مابین کیا غلط فہمی تھی وہ قطعی نہیں جانتی تھی، نہ ہی اسے اس کی شادی شدہ زندگی کی کہانی کے بارے میں اس سے پہلے کوئی دلچسپی محسوس ہوئی تھی، لہٰذا اب وہ خاصی دلچسپی سے ریان اور سوراب کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اور سناؤ، کہاں جا رہے تھے؟ کہیں نہیں، ایک دوست کے ساتھ ڈنر کرنے آیا تھا، نگاہ تم پر پڑی تو اس طرف آ گیا۔ تم سناؤ، دو لڑکیوں کو لے کر کدھر نکلے ہوئے ہو؟ وہ پہلے سے بہت کمزور اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ریان اس کے سوال پر پر لطف انداز میں مسکرا دیا۔ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہاں ہاں ہاں، جانے دو یار، چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے۔ خیر، تم چاہو تو میرے ساتھ گھر چل کر مزید ڈنر کر سکتے ہو۔ نہیں، تم مزے اڑاؤ، میری دوست کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، میں چلتا ہوں۔ سرسری سی ایک نگاہ رخ پھیرتے کھڑی رحاب پر ڈالتے ہوئے سوراب نے ریان سے کہا، پھر علیزہ سے ہیلو ہائی کر فوراً واپس پلٹ گیا۔ لو، چلے گیا بیچارہ واپس، خوش ہو جاؤ۔ سوراب کے جانے کے بعد اب ریان پھر رحاب کو چھیڑنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سو واٹ، اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ تبھی علیزہ بولی تھی، سوراب بھائی تو بہت نائس اینڈ ہینڈسم ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ ریان نے فوراً جس انداز میں پوچھا تھا وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ تبھی وہ کھلکھلا اٹھا، بہت سادہ اور معصوم ہیں آپ، سچی۔ رحاب نے بہت دنوں بعد اسے اتنی فریش موڈ میں دیکھا تھا، تبھی مسکرا اٹھی۔ گلا کھنکار کا صاف کرتے ہوئے اس بار اس نے ریان کو شرمندہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنا ہنستا رہا۔ جس وقت وہ لوگ گھر واپس آئے خاصی رات ہو چکی تھی۔ رحاب بستر پر آئی تو کب سے رکے آنسو بہا نکلے۔ وہ کیا بتاتی کسی کو کہ اس نے کس جرم کی سزا پائی تھی، جب اپنے جرم سے خود اس کی آشنائی بھی ابھی چند روز پہلے ہی ہوئی تھی۔ اگلی صبح رحاب کی آنکھ
خاصی تاخیر سے کھلی تھی۔ علیزے اور باقی لوگ ابھی سو رہے تھے۔ وہ چپکے سے اٹھ کر ٹیرس پر چلی آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا کے اداس جھونکے اسے پھر سے ماضی کے دھندلوں میں کھینچ کر لے گئے۔ اس روز بھری بارش میں دیر تک بھیگنے اور رات بھر صوفے پر بیٹھ کر جاگنے کے باعث اگلی صبح وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سراب کی جس وقت آنکھ کھلی وہ صوفے پر بے سود پڑی کرہا رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا اور فوراً اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا تھا۔ ادھر سالار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکا تھا اور اس کا فون سراب کے موبائل پر آیا تھا۔ وہ اندر سے جتنا شکستہ تھا اتنا ہی بہادر تھا۔ سراب اس کی طرف سے قدرے مطمئن ہونے کے بعد کمرے سے نکلا تھا اور رحاب کی حالت کے بارے اپنی بھابھی کو مطلع کیا تھا، اور جواب میں انہوں نے اسے وہ سنائی کہ کیونکہ شادی کے بعد سے اب تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ہرگز اس سے باخبر نہیں تھی۔ سراب ان کے لعن طعن سے شرمندہ ہو کر مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جس میں رحاب کے ساتھ ساتھ سالار کی محبت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یوں دونوں طرف کی محبتوں کی انتہا رہی تھی، جس نے اسے اس قدر ڈپریشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ رحاب کی ہوش میں آتے ہی وہ سالار سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ سالار کی بھابھی اپنے مہمان میں مصروف تھی، لہٰذا وہ انہیں سرسی سے سلام کر کر لان سے سیدھا سالار کے کمرے کی طرف بڑھ آیا تھا۔ سالار اس وقت کوئی بک پڑھنے میں مصروف تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مل گئی دوست سے ملنے کی فرصت۔ اسے دیکھتے ہی سالار نے کتاب سائیڈ پر رکھ دی تھی۔ سراب لب بھینچے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تمہیں اتنی جلدی ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ غلطی سے 2 گولیاں زیادہ کھا لی تو ٹائم پر آنکھ نہیں کھلی اور بھابھی نے رولا ڈال دیا۔ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ شٹ اپ سالار، بچہ کیوں سمجھتے ہو تم مجھے؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ تمہاری ان حرکتوں کا کچھ نہیں پتا۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں دوستی کے امتحان میں اتنی اذیت مت دو مجھے۔ کیا اپنی مرضی سے جی بھی نہ سکوں؟ سالار کے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے پر وہ چلایا تھا۔ جواب میں وہ شوق سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ سراب، کیا ہوا ہے تجھے؟ اب وہ اس کے لیے متفکر تھا۔ سراب نے چپ چاپ اپنے جذبات چھپاتے ہوئے ذرا سا رخ پھیر لیا۔ کچھ نہیں، لیکن پلیز سالار، اب جلد سے جلد شادی کر لو۔ میں مزید تمہیں یوں دوسروں کی رحم و کرم پر زندگی کو ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کون دوسرے؟ اور یہاں زندگی ضائع کون کر رہا ہے؟ حیران ہو کر اس نے بات مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ مضطرب سا اٹھ کر کھڑا ہوا، چلتا ہوں اب۔ آفس سے واپسی پر تمہیں لینے آؤں گا۔ آج رات کا ڈنر میری طرف ہوگا۔ اسی انداز میں اپنی بات مکمل کر کے وہ بنا سالار کو کچھ کہنے کا موقع دیے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس روز آفس میں بھی دن بھر وہ بے حد بے قرار رہا تھا۔ بار بار گھر فون کر کر بھابھی سے رحاب کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ کل کی مانند آج بھی بادل گھرے آئے تھے اور وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ ابھی آفس سے نکل رہا تھا جب بھابھی کا فون آ گیا۔ ہیلو۔ آفس سے نکلتے نکلتے اس نے ان کی کال پک کی تھی۔ جب انہوں نے بتایا، سراب کہاں ہو تم؟ آفس سے نکل رہا ہوں بھابھی۔ کیوں؟ خیریت؟ وہ اصل میں رحاب گھر پر نہیں ہے، میں ذرا مارکیٹ تک گئی تھی۔ وہ چھوٹوں کو بتا کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ وہ جس بات سے ڈرتا تھا بالآخر ہو ہی گئی تھی۔ سراب کا دل اس لمحے یک بارگی بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب؟ چھوٹوں کو بتا کر نہیں گئی؟ نہیں، بس یہی کہا تھا کہ بھابھی گھر آئیں تو انہیں بتا دینا کہ چاچی چلی گئی ہیں۔ سچ بتاؤ سراب، تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ میں گھر آ رہا ہوں ابھی۔ از حد ڈسٹرب مائنڈ کے ساتھ جلدی سے کہہ کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی، اور وہ اس وقت بھابھی کے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں تھا بھی نہیں، لہٰذا سیل آف کر کر فوراً سڑکوں پر نکل آیا۔ بات اگر ساتھ تک پہنچ جاتی تو اسے اس سارے معاملے کی وضاحت دینا مشکل ہو جانی تھی۔ تبھی وہ کہیں تنہا بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہ رہا تھا۔ یہ رات خود کو ایک نئی اذیت سے دوچار کر کر نئے امتحان کے سپرد کرنا اب خود اس کی برداشت سے بھی باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رحاب کو آزاد کر کے اسے سالار کی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد ملک میں رہے گا ہی نہیں، باقی کی جتنی بھی زندگی اسے ملی وہ اسے
تنہا سلگتے ہوئے گزار دے گا، مگر رحاب اور سالار کو اپنے جذبوں کی ہوا تک نہیں لگنے دے گا تاکہ دونوں کی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے اس کے غم کا۔ دوستی اگر امتحان لیتی ہے تو وہ اس کی امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے تیار تھا۔ اگر سالار اس کی خوشیوں کے لیے اپنی محبت قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا تھا، جبکہ رحاب کی اپنی لیے ناپسندیدگی اور بے نیازی سے بھی وہ خوب واقف تھا۔ اس کے خواب جھوٹے ہو گئے تھے، وہ نادر ناستگی میں وہ دلوں پر ظلم کر بیٹھا تھا، جان سے پیاری دو ہستیوں کو تکلیف دے بیٹھا تھا۔ رحاب تو اس کی کبھی تھی ہی نہیں، وہی غلط تھا جس نے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت کا عکس دیکھ کر اس عکس کو اپنی مرضی کے معنی پہنا دیے تھے۔ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر اس روز اکیلے بیٹھی وہ بہت ٹوٹ کر رویا تھا اور بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ رحاب سراب کی بھابھی کے سب سے چھوٹے بیٹے کو بتا کر جس وقت بخار کی حالت میں ہی گھر سے نکلی، بارش ہو رہی تھی اور اسے چکر آ رہے تھے، مگر وہ اب ایک پل کے لیے بھی اس شخص کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی جس نے اذیت دینے کے ساتھ ساتھ اسے بے عزت کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاید غم و غصے کی کیفیت میں موقع ملتے ہی وہ اس گھر سے نکل آئی تھی جہاں اس کے لیے سوائے آنسو اور تلخی سوچوں اور کچھ نہیں تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی مگر اس نے پرواہ نہیں کی، اسے اپنے گھر کا راستہ یاد تھا۔ تبھی جیسے کسی کی پکار نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ رحاب! آواز شناسائی سی تھی، وہ رک گئی تھی۔ رحاب! پکارنے والا اب قریب آیا تو رحاب نے دیکھا وہ سراب کا قریبی دوست سالار تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی شدت مزید بڑھ گئی کیونکہ وہ صرف سراب کا دوست ہی نہیں تھا، رحاب کے ساتھ بھی اس کی شناسائی تھی۔ سالار کی بہن اس کی بہت اچھی دوست تھی اور پچھلے کچھ عرصے سے اس کی فیملی کے سالار کی فیملی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بے استوار ہو گئے تھے۔ سالار کے جذبوں سے قطعی بے خبر، اسے اپنے لیے ساتھ جیسے مقدس اور احترام ہی سمجھتے تھے، اسی لیے اس وقت اس کی آنکھیں اسے دیکھ کر آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ اتنی تیز بارش میں یوں پیدل کہاں جا رہی ہو؟ اسے دیکھ کر وہ اپنی گاڑی سے نکل آیا تھا۔ رحاب کا گلا آنسوؤں سے روندا گیا، بڑی پھنسی آواز میں وہ بول پائی تھی، گھر گھر کس کے گھر؟ وہ حیران ہوا تھا جب وہ بولی، اپنے گھر، اپنی مما اور بھائی کے پاس، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ کیا سراب سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اب وہ متفکر تھا۔ جھگڑا؟ مجھے اس شخص کے تصور سے نفرت ہے، وہ شخص میرا نہیں ہے سالار، اس کے دل میں کوئی اور بستی ہے۔ مجھ سے شادی تو شاید اس لڑکی کو جلانے یا ستانے کے لیے کی تھی، اس نے حقیقت میں اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایک نمبر کا بے حس اور اجڑ انسان ہے وہ روتی جا رہی تھی اور وہ اسے بتاتی جا رہی تھی۔ سالار اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ اچھا تم بیٹھ جاؤ، میں اس الو کے پٹھے سے اب میں خود بات کروں گا۔ رحاب کو روتے دیکھ کر جیسے آری چل رہی تھی اس کے دل پر، تبھی وہ بولی تھی، نہیں، کوئی بات نہیں کرو گے تم اس سے، میرا دل اب اس شخص کی طرف سے منتفر ہو چکا ہے۔ اوکے، ڈونٹ بی ایموشنل، جسٹ ریلیکس پلیز، نہایت نرمی سے کہہ کر اس نے گاڑی اپنے ہی گھر کے جانب موڑ لی تھی۔ ابھی وہ سراب کی طرف جا رہا تھا جس نے صبح اسے ساتھ میں ڈنر کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر اس تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اور وہ بیچ راہ میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ گھر میں بھابھی نے رحاب کو اس کے ساتھ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، رحاب اور تمہارے ساتھ؟ جی بھابھی، وہ سراب اور ان کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو۔ ارے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، جو دوسروں کے دل اجاڑ کر اپنے گھر آباد کرتے ہیں انہیں ایسے ہی بے سکونی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چمک کر بول اٹھی تھی۔ رحاب نے قدرے الجھی نگاہوں سے سالار کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب بکھلا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، چلو رحاب تم میرے کمرے میں چلو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اس سے پہلے کہ بھابھی رحاب کے سامنے کوئی بھانڈا پھوڑتی اور وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ بھابھی کیا کہہ رہی تھی پلیز بتائیں؟ سالار کچھ نہیں کہہ رہی تھی یار، تم بیٹھو یہاں، میں اس سراب کے بچے کو فون کر بلاتا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، سراب کے ذکر پر وہ بھی مچلی تھی، وہ شخص اس قابل نہیں ہے، اسے مجھ جیسی اچھی لڑکی کا ساتھ ملے۔ کتنی تعریف کی ہے اس نے اپنی۔ رحاب ابھی تم نے جانا ہی کہاں ہے اسے، محبت کو بھلا اس سے بڑھ کر
اور کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ شخص محبت کا سمندر ہے اور بہت پیار کرتا ہے تم سے، میں جانتا ہوں اسے۔ اگر وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتا تو مر جاتا، مگر تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا رحاب، اور زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دوست ہی کیا جو اپنے دوست کے دل کے اتنے قریب رہ کر اسے جان نہ سکے، دھیمے لہجے میں کہتا وہ رحاب کو حیران کر رہا تھا۔ ہاں رحاب، بچپن کی دوستی ہے میری اور اس کے ساتھ، بہت اچھے طرح سے اس کی مزاج کے ایک ایک موسم کو جانتا ہوں میں۔ وہ سمجھتا ہے شاید وہ مجھے پاگل بنا لے گا، یا یہ کہ میں اسے سمجھتا نہیں ہوں۔ تمہیں بتاؤں رحاب کہ وہ تم سے رشتہ پکا جانے پر اتنا خوش تھا کہ وہ دریائے غیر مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ تمہیں دیکھنے سے لے کر دل میں بسانے تک کی تمام روداد اور روزانہ میری گوشو گزارتا رہا۔ میں نہیں جانتا کہ عین رخصتی والے دن ایسا کیا ہوا کہ اس کا چاند سا چہرہ بجھ کر رہ گیا، لیکن مہندی والے روز تک وہ بے حد مسرور تھا۔ رحاب بار بار میرے آنے پر اصرار کرتے ہوئے اس کی اندرونی خوشی چھپ رہی تھی۔ یہ سب باتیں وہ تمہیں کبھی نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں تم بھی اسے بہت پیار کرتی ہو۔ اصل میں یہ جو پیار ہوتا ہے نا رحاب، یہ کبھی لفظوں کا محتاج تو ہوا ہی نہیں ہے، نگاہوں سے چھلکتا ہے اور اداؤں سے امڑتا ہے۔ لاکھ کوشش کرو خود کو چھپانے کی، نہیں چھپا سکتے۔ سو پلیز مائی ڈیئر، اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لو۔ اس کی پریشانی کھوج لگاؤ اور اس کھوج کے پیچھے جو سچائی چھپی ہے اسے جاننے کی کوشش کرو۔ مجھے پوری امید ہے ایک خوبصورت خوشگوار زندگی تمہاری منتظر ہوگی، لیکن سالار، گولی مارو لیکن ویکن کرو، اور یاد رکھو تم ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو۔ جو کام تم کرنے چلی ہو وہ ان پڑھ جاہل لڑکیاں بھی بڑے اچھے طریقے سے کر ساری عمر گڑ لیتی ہیں، مگر رحاب کو ہارنا نہیں، خوش رہنا ہے، کیونکہ وہ جس لڑکے سے پیار کرتی ہے میں اس لڑکے کی گارنٹی دیتا ہوں وہ صرف اور صرف رحاب کا ہے۔ ہاں رحاب اسے کیسے اپنا بناتی ہے یہ اب رحاب کو کرنا ہے۔ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، جن سے دل پیار کرتا ہے اسے کبھی لڑا نہیں جاتا۔ رحاب لڑ بھی لے تو کبھی جیت نہیں سکتا۔ بہت دھیمے لہجے میں بہت اچھے طرح سے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ رحاب اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے رو پڑی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں سالار، قسم سے۔ اور یہی وقت تھا جب سالار کی کمرے کے دہلیز پر سراب علی ہمدانی کے قدم پڑے تھے۔ کمرے کے اندر کا منظر اس کے قدموں کو پتھر کرنے اور اس شخص کی بت کو پاش کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ سالار کی نگاہ اس پر پڑی تھی، مگر وہ پلٹا تھا اور اس کی پکار کے باوجود وہ تیز قدموں سے چلتا اس گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل جو ارادے زندگی کو لے کر اس نے باندھے تھے ان میں کمزور پڑ گیا تھا، وہ یہی وجہ تھی کہ اس رات اس نے ایمرجنسی صورتحال میں بنا کسی کو بتائے ملک چھوڑ دیا تھا۔ سالار اس کے لیے پریشان تھا، مگر اس سے بھی زیادہ پریشان رحاب تھی۔ سالار کی زبانی جب اسے اپنے لیے سراب کی محبت کا پتہ چلا تھا وہ مضبوط مسرور ہو گئی تھی۔ پھر سراب کی بھابھی نے بھی سالار کی بات کی تاکید کرتے ہوئے جب اسے یہ بتایا کہ رحاب ہی سراب کی پسند کی لڑکی ہے اور یہ کہ اس کی ضد و فرمائش پر یہ شادی طے ہوئی تھی، اور بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سراب ایسا کیوں کر رہا تھا۔ چلتے وقت سالار نے اسے کہا تھا کہ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سے جھگڑا کیے رکھتے ہیں وہ محبتوں کے ترسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے جتنا پیار کرو بھی کم ہے۔ اور اس نے اس کی اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالا نہیں تھا۔ سراب 3-4 روز کے بعد وطن واپس پہنچ کر گھر آیا تو ایک نئی رحاب اس کا سامنا ہوا۔ اسے قطعی گمان نہیں تھا کہ واپسی پر وہ یوں اسے اپنے بیڈ روم میں ملے گی۔ شاید تبھی کمرے کی بدلی ہوئی حالت کے ساتھ وہ اسے بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔
ادھر رحاب بھی اس کی آہٹ محسوس کر کر اٹھی تھی۔ آ گئے آپ؟ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ بجائے بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا، مگر پہلی بار رحاب نے محسوس نہیں کیا۔ کچھ نہیں، آپ کو یاد کر رہی تھی اور آپ کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ شٹ اپ! چلا کر کہتے ہوئے وہ کمرے کے اندر چلا آیا تھا۔ کھل گئی ہے تمہاری ساری اصلیت مجھ پر۔ جان گیا ہوں میں کہ کیسے کردار کی لڑکی ہو تم، کیسے کردار کی لڑکی ہوں میں۔ وہ جو اس کی ساری زیادتی بھلا کر اپنے دل اس کی طرح سے صاف کیے بیٹھی تھی، اب اس نئے الزام پر بھی دکھ میں گڑ گئی۔ سراب نے اس کی طرف سے نفرت سے منہ پھیرا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ جاؤ پلیز، چلی جاؤ یہاں سے۔ بڑی ہوئی شیونگ اور الجھے سراپے کے ساتھ وہ خود بھی اپنے لفظوں کی طرح بگڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ رحاب ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر رہ گئی۔ چلی جاؤں گی، جیسے چار آدمیوں میں عزت سے لے کر آئے تھے ویسے ہی چار آدمیوں بلا کر عزت سے رخصت کر دو۔ شٹ اپ! ایک مرتبہ پھر بگڑا تھا اور رحاب چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ تم کس اذیت کا شکار ہو سراب، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شخص سے پیار کیا ہے، اور وہ تم ہو۔ جس کا لہجہ اس بار دھیما تھا، سراب کو لگا جیسے وہ پھر منافقت سے کام لے کر جھوٹ بول رہی ہے۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے اس نے یک بعد دیگر دو جاندار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیے تھے۔ یہ سزا ہے تمہارے جھوٹ اور منافقت کی، سمجھی تم؟ سرخ انگارہ سی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ رحاب سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ تھپڑ کی شدت کے باعث اس کے ہونٹ سے خون نکلا تھا اور اسے بے ساختہ سالار کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جذبات کے بجائے عقل سے کام لے کر سراب کی پریشانی کا کھوج لگائے اور اس کھوج کے پیچھے چھپی سچائی کو جاننے کی کوشش کرے۔ یقیناً ایک خوشگوار زندگی اس کا منتظر ہوگی، مگر یہاں تو بات اس کے کردار پر آ گئی تھی۔ وہ شخص اس کی محبت اور رفاقت اور وفا کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے روح اندر تک گھائل ہو کر رہ گئی ہو۔ پھٹے ہونٹ سے خون صاف کیے بغیر اس نے آنسو بھری نگاہ اٹھا کر اس سراب کی طرف دیکھا تھا اور پھر دکھی انداز میں مسکرائی تھی۔ اچھا صلہ ہے یہ محبت کا، اور اچھی بے یقینی ہے، مگر میں ہنوز اپنے دعوے پر قائم ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کہنے کے ساتھ اس نے اپنے لب برہم کھڑے سراب کی پیشانی پر دھر دیے تھے۔ محبت آمیز بوسے کے لمس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ سے رسنے والا خون سراب کی پیشانی پر لگا تھا اور وہ شخص جیسے اپنی جگہ پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ پیشانی کے بعد اب وہ اس کے گال اور ہونٹوں پر اپنی محبت ثبت کر رہی تھی، اور سراب کو لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود ڈھیلا پڑتا جا رہا ہو، جس کے بدن سے جان نکلتی جا رہی ہے، جیسے وہ ہونٹوں سے اس کے بدن کا سارا خون نچوڑ کر پیتی جا رہی۔ وہ اپنی مرضی سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اب چلتی ہوں، زندگی کے کسی موڑ پر میری ضرورت پیش آئے اور دل میری اس محبت کی پارسائی پر ایمان لے آئے تو خود چل کر مجھ تک آ جانا، ورنہ طلاق کے پیپرز تو ڈاک کے ذریعے بھی بھجوا دیے جا سکتے ہیں، اس نے کہا تھا، مگر سراب اس لمحے کچھ سننے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا وہ اسے جاتے ہوئے روک بھی نہ سکا، اور وہ جیسے ہمیشہ کے لیے اس کی دہلیز سے چلی آئی۔ اس کے آنے کے کچھ روز بعد ہی سالار نے اپنے پھر سے شفٹ ہونے کے اعلان کر دیا تھا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد رحاب اور سراب دونوں کو اس کی شادی کا کارڈ موصول ہو گیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ سراب کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ رحاب کے ساتھ ساتھ جیسے سالار سے بھی دور ہو گیا۔ شرمندگی اتنی تھی کہ وہ دونوں سے ہی معافی مانگنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ رحاب شروع میں کچھ عرصے ڈسٹرب رہی تھی، بعد میں اس نے خود کو سنبھال لیا، مگر سراب خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اور اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ رحاب کو کیسے منا کر دوبارہ اپنے گھر لائے، لہٰذا دونوں کے درمیان تاحال ناراضگی چل رہی تھی۔ رحاب سو رہی تھی، لہٰذا وہ اکیلی لون میں بیٹھی اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ریان وہاں چلا آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹھی تھی۔ اوہ ہو، میں نے خود دیکھا ہے آپ کو
آپ کسی کو سوچ رہی تھی؟ نہیں تو وہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر وہ سمٹ رہی تھی۔ چلے نہ مانے آج شام میں تو ویسے بھی واپس چلا جانا ہے مجھے، اور آپ سے تو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ کبھی بھولے سے یاد ہی کر لیں گی۔ علیزے کے پاس اس کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ سر جھکا گئی۔ علیزے واپس جاتے ہوئے، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گی؟ اس کے سر جھکانے پر اس نے کہا تھا۔ جواب میں اس نے فوراً نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے؟ ہاں، میں حقیر فقیر لڑکی، میں کیا دے سکتی ہوں آپ جیسے رئیس کبیر اچھے شخص کو؟ میرے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں۔ میں دنیاوی مال دولت کی بات نہیں کر رہا، یہ دولت بہت فراغ ہے میرے پاس۔ تو پھر اب کی بار وہ الجھی تھی، تبھی ریان نے نگاہ پھیر لی۔ پتہ ہے علیزہ، فرسٹ ٹائم جب آپ میرے سامنے آئیں اور میں نے ساتھ سے باتیں کرتے ہوئے یوں ہی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میری نگاہ جیسے پتھرا کر رہ گئی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ میں خود پریشان ہو کر رہ گیا۔ کوئی نہیں جانتا علیزہ کہ میرا درد کیا ہے، اور وہ ایک لڑکی جو میرے لیے سانسوں سے بڑھ کر قیمتی تھی، تمہارا ایک ایک نقش جیسے اس کا چرایا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ میں کیا خوبیاں اور کتنی خامیاں ہیں، آپ کتنی صحیح کتنی غلط ہیں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ ایک مدت کے بعد مجھے زندگی کا احساس ملا ہے۔ اگر 7 سال پہلے میں نے خود عرابیہ کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے نہ سلایا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتا تم وہی نہیں اور ہو۔ پرسوں بار بار چوری چوری میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ پورے 7 سال کے بعد وہ چہرہ دیکھنے کو ملا ہے علیزہ، جس سے کبھی ایک پل کو جدائی بھی گوارا نہیں مجھے۔ تکلفات کی تمام دیواریں گراتا وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ عرابیہ کون تھی؟ بہت سے پل خاموشی کے بعد بالآخر علیزہ نے پوچھا تھا، جب وہ افسردگی سے بولا۔ کزن تھی میری، اور بچپن کی محبت بھی۔ اس جیسی لڑکی سمجھو اس دنیا میں تھی ہی نہیں، یا پھر شاید مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا اس کے سوا۔ بہت آوارہ ہوتا تھا ان دنوں میں کوئی کام نہیں آتا تھا مجھے سوائے اسے دیکھتے رہنے اور اس سے باتیں کرتے رہنے، اور وہ کچھ کام کرنے کو کہتی رہتی تھی اور میں ڈھیٹ بنے بس اس کے در پر پڑا رہتا تھا۔ کتنی خواہش تھی کہ اسے کہ میرے نام ہو میرے پاس، اپنے زور بازو پر دنیا کی پرآسائش ہو۔ کاش میں وقت کے دریا کو الٹا بہا سکتا علیزہ، کاش میں اسے روک سکتا۔ اس بار اس کا ضبط جواب دے گیا تھا اور اس کی پلکیں نم ہوئی تھیں۔ علیزہ نے اس قدر حیرانی سے اسے دیکھا تھا کہ کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی مرد کسی لڑکی کے لیے رو سکے؟ اسے حیرانی کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی ذات پر رشک بھی آ رہا تھا جس کی محبت نے ریان جیسے شاندار مرد کو رلا دیا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کہاں گئی وہ آپ کو چھوڑ کر؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا تھا، جب وہ بولا، ملک عدم، جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ جگر کا کینسر ہو گیا تھا اسے، اور اس کا سبب میں تھا علیزہ، میرے نااہلیوں کے باعث۔ اس کے والدین نے اس کا رشتہ مجھ سے طے کرنے کے بجائے کسی اور رئیس کبیر لڑکے کے ساتھ کر دیا، اور بس اسی غم میں گھل گھل کر مر گئی میری عریبہ۔ حالانکہ اس کی نسبت طے ہوتے ہی میں نے بابا کا کام سنبھال لیا تھا، دن رات ایک کر دیا تھا، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے صحت بھی تباہ کر لی تھی اپنی، مگر نہیں جیت سکا میں اس کی ماں کی ضد سے۔ میری تقدیر نے بروقت تدبیر کے باوجود مجھے ہرا دیا علیزہ، بالکل خالی ہاتھ کر دیا۔ وہ جو بے حد کھنڈی طبیعت کا مالک شوق اور چنچل تھا، اس وقت کیسے ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا اس کے سامنے۔ علیزہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ میں منافق نہیں ہوں علیزہ، میرے دل میں اس کا جو مقام ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا، مگر سب کہتے ہیں محبت کا سفر کبھی رکتا ہی نہیں۔ اس راہ گزر میں ہر نئے موڑ پر نئے لوگ ملتے ہیں اور دل میں اپنا الگ مقام بناتے ہیں۔ اگر تم میرے اجاڑ زندگی کا حصہ بنی تو تمہارا مقام ابھی الگ ہوگا۔ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، ہاں کوشش پوری کروں گا کہ میری ذات سے کبھی تمہیں کوئی دکھ نہ ملے، تمہارے سوا میرے سوچوں میں، زندگی میں، رابطوں میں دوسری کوئی لڑکی نہ آئے۔ وہ مرد تھا اور اسے نہ صرف خود کو سنبھالنا آتا تھا بلکہ اپنے غم چھپانا بھی آتا تھا۔ علیزہ کا سر
آپ جھک گیا۔ پتہ ہے علیزے، محبت سب کو راس نہیں آتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی ذات دنیا کے لیے تخلیق نہیں کرتی، اسی لیے ہزار لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اندر سے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اکیلے رہتے ہیں۔ اللہ کے پاک ذات کو ان کو دنیا میں دل لگانا گوارا نہیں ہوتی، اسی لیے یہ مادی دنیا کی خود غرضی لوگ ان کے معیار پر پورا اتر ہی نہیں پاتی۔ بات صرف سمجھنے کی ہے ڈیئر، مگر زندگی میں کچھ باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آتی ہے۔ اسے سمجھانا آتا تھا، اچھی باتوں کو دل میں اتارنا آتا تھا۔ علیزے کے دل میں بھی یہ بات اتر گئی تھی، واقعی وہ دنیا کے لیے نہیں تھی، اسی لیے تو اس کا دامن بے فیاض محبت سے خالی تھا۔ ریان کی آفر نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ ایک قائل انسان تھا اور اسے ایسے انسان کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے ریان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا۔ اسی روز انیسہ بیگم کا فون آ گیا تھا اور انہوں نے روتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ سعید صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ آ کر ان سے معافی مانگ لے، اور تب وہ ریان کے ساتھ ساتھ روحاب سعد اور عائشہ بیگم کو لے کر جیسے ایک مدت کے بعد ان راستوں پر واپس پلٹی تھی، جو راستے اس باعزت پہچان کا باعث تھی۔ جس وقت اس نے قدم اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پر رکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری آئی تھیں۔ تب روحاب اور ریان نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ونیز اور واسق دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ حسن گھر پر نہیں تھا۔ انیسہ بیگم کمرے سے نکلی تھی اور نگاہ اس پر پڑتے ہی اپنے قدموں پر ٹھٹک گئی تھی۔ تب وہ خود ہی ان کی طرف لپکی تھی اور ان کے قدموں سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انیسہ بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے اسے کھڑا کیا تھا اور پھر پیار کر اس کے ساتھ آنے والے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ارے ریان، تم! ریان پر نگاہ پڑتے ہی وہ حیران ہوئی تھی۔ جواباً وہ بھی انہیں علیزہ کی ماں کے روپ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جی آنٹی، آپ یہاں کیسے؟ ارے میرا گھر ہے چندا، میری ہی بیٹی تو ہے علیزے، اور آپ یقیناً اس کی دوست روحاب ہو ہیں نا؟ جی آنٹی، اور یہ میری مما ہیں مس عائشہ، اور یہ بڑے بھائی ہیں میرے ساتھ۔ ریان کی ان سے شناسائی نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، تبھی اس نے اپنے ماں اور بھائی کا تعارف کروایا اور وہ مسکرا دی۔ انہیں بھی جانتی ہوں میں، میرے میکے کے گاؤں سے ہی تو تعلق ہے ان کا، اور یہ ریان تو میری بہت عزیز دوست کا بیٹا ہے۔ اس کی رحلت کے بعد میں نے بھی کچھ عرصے سنبھالا تھا اسے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ علیزہ آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ چہرے سے نہ صرف خوش دکھائی دے رہی تھی بلکہ مطمئن بھی تھی۔ علیزے ہی کا دل اپنے پاک پروردگار کے اس درجہ نوازش و کرم پر اس کا شکر ادا کرتا نہ تھک رہا تھا۔ ابو کی طبیعت اب کیسی ہے امی؟ انہیں مہمانوں میں مگن دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ جب وہ بولی، قدرے بہتر ہے، کل رات دوسرا اٹیک ہوا ہے، ابھی انہیں کے پاس بیٹھی تھی میں۔ چلو مل لو آ کر۔ وہ ماں تھی اور اندر اس کی جدائی میں خود کو روک لگائے وہ شخص اس کا باپ تھا، جو اس کے خطا کے رویوں کے باوجود جو اس سے نفرت نہ کر پانے پر مجبور تھا۔ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں گئی تھی اور پھر آنکھوں پر بازو دھرے بظاہر سوئے ہوئے سعد صاحب کے پیروں پر اپنا چہرہ ٹکا کر رو پڑی تھی۔ سعد صاحب کی آنکھیں بھی آنسوؤں بھری تھیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وقت پلٹ آیا تھا، کھوئی محبتیں دوبارہ مل گئی تھیں۔ علیزے کا دل چاہا وہ سجدے میں جائے اور دوبارہ کبھی سر واپس نہ اٹھائے۔ جس روز ریان سے اس کی انسیت طے ہو رہی تھی، انیسہ بیگم کے قدم خوشی سے زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ نادیہ اور حماد کے ساتھ ساتھ عمر کاظمی بھی اپنی ماں اور بیوی کو لے کر آیا تھا۔ علیزے نے دیکھا وہ مسرور تھا، مگر اس کی خوبصورت نگاہوں میں اس کی چاہ بس دور قائم تھی۔ علیزے کا خیال تھا کہ وہ ایک غلط انسان کی محبت کی نحوست سے آزاد ہو گئی ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ میری تم سے گزارش ہے، وفاؤں کا بھرم رکھنا، چلے آنا میری خاطر، صداؤں کا بھرم رکھنا، چراغ جا نہیں بجھتا
چراغ جہاں نہیں بجھتا ہو مایوس ہوتی ہے، اسے آتا نہیں شاید ہو ہواؤں کے بھرم رکھنا۔ مجھے لوگوں نے محفل میں ہمیشہ ہنستے دیکھا، میری فطرت میں شامل ہے اناؤں کا بھرم رکھنا۔ میری تم سے گزارش ہے وفاؤں میں بھرم رکھنا۔ علیزہ اور ریان کی شادی طے ہو گئی تھی اور ادھر سعد کی محبوبہ نے اپنی ہٹلر ماں کو ٹریپ کرتے ہوئے خود اپنی ذات پر کیچڑ اچھالنے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا وہ پریگننٹ ہے، اور یہی وہ بات تھی جس نے روحاب کی مومانی کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور اپنی نگاہوں میں عیب دار بیٹی کا قرض ادا کرنے کے لیے نہ صرف وہ خود چل کر عائشہ کے گھر تک آئی تھیں، بلکہ انہوں نے خوشامد کرتے ہوئے اپنی بیٹی اور سعد کے رشتے کی بات بھی خود چھیڑ دی۔ عائشہ بیگم چونکہ بیٹی کی خوشی سے باخبر تھی اور پھر انہیں اپنی بھتیجی کی شراکت کا علم بھی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے بھی فوراً یہ رشتہ منظور کر لیا، اور یوں سعد کے دل کی مراد ابھی پوری ہو گئی۔ علیزہ اور سعد دونوں کی شادی کی تاریخ آگے پیچھے طے ہوئی تھی، اور علیزہ اس دن ریان کی فرمائش پر اس کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ جب قطعی غیر متوقع طور پر اس کا سامنا علی رضا سے ہو گیا تھا، وہ بوتیک سے نکل رہی تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا تھا۔ علیزہ اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ علی رضا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس نے کن آنکھوں سے اس کے ہمراہ چلتے ریان کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا علیزہ؟ ریان اپنی ہی باتوں میں مگن تھا، اس سے کچھ آگے نکل کر رکا تھا۔ جب اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، کچھ نہیں، اس کا پورا جسم کپا رہا تھا، ہاتھ پاؤں جیسے سرد پڑ گئے تھے۔ ریان الجھ کر رہ گیا تھا، اور پھر اسی روز شام میں جب وہ گھر پر اکیلی تھی، وہ زبردستی اس کے گھر میں گھس آیا تھا۔ کیسی ہو عزیزہ جان؟ دھوکے سے دروازہ کھول کر اب وہ اسی کے بند دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا پوچھ رہا تھا، اور علیزہ کا دل جیسے بند ہونے کو آ گیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اچھا، لیکن میرا واسطہ تو ہے تم سے، اور اسی واسطے سے میں آیا ہوں۔ شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ کچھ عرصے قبل تمہاری مجھ سے پیپر میرج ہوئی تھی، اور اس کے کاغذات ابھی ہیں میرے پاس، جبکہ ڈیورس کے بارے میں سوائے تمہاری اور اس سر پھری دوست اور حماد کے تیسرے کوئی نہیں جانتا۔ سو علیزہ ڈیئر، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری خوشیاں برقرار رہیں، تو تمہارے بیمار باپ کی تھوڑی بہت بچی کچی زندگی کا سلسلہ ابھی جاری رہے، تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا۔ بہت یاد آ رہی ہے تمہاری قربت، قسم سے بہت نشہ دیتی ہو تم۔ شام میں ملنا چاہتا ہوں اسی پرانے ہوٹل میں، اگر نہ آئی تو نتائج کی ذمہ داری صرف تم پر ہوگی، سمجھی تم؟ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان ثابت ہو رہا تھا۔ علیزہ کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ بہت اچھے کھلاڑی ہو تم علی رضا، بہت اچھے، لیکن شاید تم اس بات سے بے خبر ہو کہ جس علیزہ کو ایک عام سی لڑکی سمجھ کر تم اپنی جھوٹی محبت کے فریم میں الجھا کر بلیک میل کرتے رہے تھے، وہ مر چکی ہے۔ پورے 3 سال ہو گئے ہیں اس کی موت کو، بہت اذیت جھیلی ہے اس نے، اپنا مان ٹوٹ جانے کی، اپنی تحقیر کی بہت کڑی قیمت چکائی ہے اس نے، تم جیسے گھٹیا شخص سے دل لگانے کی۔ اب وہ علیزہ کہیں نہیں رہی، یہ لڑکی جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑی ہے، یہ وہ علیزہ نہیں ہے، سنا تم نے؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پورے محلے کو چلا کر اکٹھا کروں گی۔ سرخ چہرے اور آنسو بھری نگاہوں کے ساتھ اس نے واقعی چلانا شروع کر دیا تھا، جب وہ لپک کر اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر سختی سے جماتے ہوئے بولا، اٹس اوکے پچھتانا اب، دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وارننگ کے انداز میں کڑواہٹ سے کہتے ہوئے اس نے علیزہ کو پرے دھکیلا، اور خود دروازہ کھول کر جیسے ہی اچانک آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ واسی تھوڑی دیر میں ٹیوشن سے آیا تھا، اور پتھر بنی صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی علیزہ آپا، وہ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر متفکر سا اس کی طرف بڑھا تھا، مگر علیزہ نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ آپا کیا ہوا ہے؟ سائیکل جلدی سے سٹینڈ پر کھڑی کر وہ اس کے پہنوں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ علیزہ سے اپنے حال کی وضاحت دینا مشکل ہو گئی۔ کچھ نہیں، یوں ہی چکر آ رہے تھے۔ وہ تو آئیں گے نا، اپنا خیال جو نہیں رکھتی آپ۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ مارکیٹ گئے ہیں ریان کے ساتھ، ابو اندر کمرے میں سو رہے ہیں۔ اچھا چلیں پھر میں کمپیوٹر پر تھوڑی گیم شیم کھیل لوں، اور دوپہر کے کھانے میں کافی ٹائم ہے ابھی۔ آہستہ سے کہتا ہوا وہ اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ علیزہ نے ایک مرتبہ پھر کمرے میں جا کر نادیہ کا نمبر ٹرائی کیا، اور اس کے
اور اس بار اسے اسے لائن کلیئر مل گئی۔ ہیلو! کال پک ہوتے ہی اسے نادیہ کی آواز سنائی دی تھی۔ جواب میں اس نے روتے ہوئے علی رضا کے متعلق تمام حوال اسے کہہ سنائے۔ نادیہ: میں بہت پریشان ہوں، وہ کمینہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا۔ کچھ نہیں کر سکتا، صرف بکواس کرتا ہے اور بس۔ تو اس کی ٹینشن نہ لے، اب اکیلی نہیں ہے تو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جواب علیزہ کے حسب توقع تھا، پھر بھی اسے تسلی ہو گئی تھی۔ آریان سے اس کی شادی خاصی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ انیسہ بیگم اور سعد صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ رحاب اور نادیہ تو وقت سے پہلے ہی آ گئے تھے، جبکہ ریحان کی سوتیلی ماں بھی اپنے گاؤں سے اسلام آباد چلی آئی تھی۔ سعد اور ریحان دونوں کی خوشی اندازہ لگانا مشکل تھا، اور ان خوشیوں کو چار چاند لگانے سالار بھی دیار غیر سے چلا آیا تھا۔ رحاب کو ابھی کچھ روز پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ سالار کی وجہ سے اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے پایا کہ جس کی وہ مستحق تھی، اور یہ حقیقت اس کے لیے اور بھی دکھ کا باعث بنی تھی۔ اس سے بے پناہ محبت کرنے والا شخص نے اسے اپنے اعتبار کے قابل بھی نہ سمجھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار نے صرف سراب کا ذہن کلیئر کرنے کے لیے دیا غیر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نے شادی کا صرف ڈھونگ رچایا ہے۔ وہ بھی صرف سراب کا ذہن کلیئر کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا تھا وہ شخص، اس کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے۔ رحاب کے دل میں اس کی عقیدت بڑھ رہی تھی، اور اب بھی پورے 7 سال بعد وہ ویسے ہی تنہا اور اداس تھا۔ رحاب کے ساتھ ساتھ سراب نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور اسی چیز کا اسے دکھ تھا۔ وہ اور رحاب اکٹھے بیٹھے مہندی کی فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے جب سراب وہاں آیا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ سعد کی شادی کے اس فنکشن میں وہ اپنے اور رحاب کے بیچ حائل فاصلوں کو ختم کر دے۔ مگر اتنے دنوں بعد اسے پھر سے وہ منظر دیکھنے کو ملا تھا، اور جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر بعضوں ذرائع سے اسے یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ سالار نے اپنی شادی سے متعلق جھوٹ بولا تھا۔ وہ اب بھی کنوارا تھا، اور شاید کنوارا مرنے کا ارادہ ہی تھا۔ اس کا ایک دھواں تھا جو اس کے اندر اترا تھا، اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا اپنی باتوں اور مستیوں میں گم۔ وہاں کسی نہ کسی کی آمد کا پتہ چل نہ سکا تھا۔ واپس پلٹنے کا اگلے روز ریحان کی مہندی تھی، اور اسی تقریب کو اسد سمیت اس کے کئی فورنر فرینڈز نے خوب چار چاند لگانے تھے۔ وہ اتنا خوش اور مطمئن تھا کہ سالار کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ رحاب اس سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی۔ علیزے کو بھی اسٹیج پر اس کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی خوشیوں میں مگن تھے۔ وہ تھکا سا پیچھے آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نگاہ ونیزا پر پڑی تھی۔ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس اسٹیج کے ایک طرف کھڑی وہ رو رہی تھی۔ چھوٹی سی سرخ ناک اور بھل بھل بہتے آنسوؤں نے اس کے چہرے کو بہت دلکش بنا چھوڑا تھا۔ وہ بے مقصد سا اس کے دیکھنے لگا جب انیسہ بیگم ونیزا کے قریب آ کر اسے ڈپٹنے لگی۔ اب لومڑیوں کی طرح کھڑی آنسو کیا بہا رہی ہو؟ کوٹھے کی کوٹھی ہو گئی ہو، مگر عقل نام کو نہیں آئی اس لڑکی میں۔ ان کا لہجہ کسی حد تک کڑک آمیز تھا۔ سالار کے لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ ہی صحیح کہتی ہیں، آپ ہماری سگی ماں ہی نہیں ہو سکتی۔ شاید ہرٹ ہو کر ہی شاید اس نے بدتمیزی کی تھی، اور پھر منہ پھیلا کر دھن دھن کرتی سالار سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ زور و قطار بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اسے بے ساختہ اس کامنی سی لڑکی پر پیار آیا تھا، اور اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ ایکسکیوز می! ونیزا نے اس کے پکار پر خاصی چونکتے ہوئے سر اٹھایا تھا۔ جی! اس کی خوبصورت آنکھوں میں اسے دیکھ کر حیرانی امڑ رہی تھی۔ سالار کے سمجھنے میں نہ آیا وہ اب مخاطب کر لینے کے بعد اسے کیا کہے۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ بالآخر یہی سوال سمجھ میں آیا تھا، اور اس نے فوراً جھڑ بھی دیا تھا۔ ونیزا جو پہلے لگی بیٹھی تھی، اب ایک اجنبی مرد کے اس سوال پر تپ اٹھی۔ آپ کا بل آ رہا ہے میرے رونے کا؟ سالار کو اس سے ایسے پٹاخہ جواب کی امید نہیں تھی، تبھی وہ مسکرا دیا تھا۔ نہیں، مگر وہ کیا ہے کہ میں کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے دکھ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ میرا گھر ہے، میں روں یا ہنسوں میری مرضی۔
صحیح، لیکن اگر آپ مجھے اپنے رونے کی اور ڈانٹ مارنے کی وجہ بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں۔ اس بار اس کا لہجہ دوستانہ تھا۔ ونیزا سر اٹھا کر اسے بغور دیکھنے سے باز نہ رہ سکی۔ جی نہیں، بڑے مہربانی اس ہمدردی کی۔ خوب جانتی ہوں میں آپ کی اس ہمدردی کو۔ خوبصورت لڑکی دیکھ کر مرد یوں ہی ہمدردی کی جال پھینکتے ہیں اور پھر چڑیا قابو کر کر اس کی بے وقوفی پر ہنستے ہیں، مگر میں ان کم عقل لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ جتنی خوبصورت اور ترار تھی اتنی ہی دل کی سادہ بھی تھی۔ سالار کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ میں ایسا لگتا ہوں آپ کو؟ جگر کرتی سیاہ جگ جگ کرتی سیاہ نگاہوں میں عجیب سی جذبے سموئے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ونیزا کی تو حقیقی معنوں میں بولتی بند ہو گئی۔ اسے اپنی انسلٹ، رونا دھونا سب بھول گیا۔ تبھی سالار نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کی ایک آنسو اپنی انگلی کی پور پر اتارا اور پھر اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر وہ آنسو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ بہت پیاری لگتی ہو روتے ہوئے، لیکن اب کبھی مت رونا، اوکے؟ وہ گمسم سے اسے دیکھتی رہی تھی اور جیسے اس کے حالات کا لطف اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ دنیا رونے والوں کا ساتھ نہیں دیتی ڈیئر۔ رونے والے اپنی ذات کے قلعے میں بند رہ کر ایک دن مر جاتے ہیں، مگر کسی کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تب تمہارے لب صرف ہنسنے کے لیے ہیں، آنسو پینے کے لیے نہیں، سمجھی؟ ونیزا کو لگا جیسے وہ اچانک آسمان سے اترا تھا۔ راب اس سے اپنے سحر میں جگہ رہا تھا۔ وہ کب اس کے قریب سے اٹھا اس کے متعلق خبر نہ ہو سکی، تاہم باقی کی تقریب میں وہ اپنا وجود اسی کی گہری نگاہوں کے حساب میں مقید محسوس کرتی رہی تھی۔ خواہشوں کے آنگن میں رات دن بسیرے تھے، تتلیاں تمہاری ہیں اور پھول میرے تھے۔ چاند آسمانوں پر جب زمین پر اترتا تھا دیکھنے میں راتیں بھی تھیں، اصل میں سویرے تھے۔ تیرے پاس بسنے کی کھائی تھی قسم، لیکن شہر بھی پرایا تھا، لوگ بھی لٹیرے تھے۔ لٹ گئے جب ہم دونوں تو یہ قصور کس کا تھا؟ خواہشیں بھی تیری تھیں، فیصلے بھی تیرے تھے۔ آج علیزے کی رخصتی کا دن تھا۔ سالار نے چپ چاپ اداس بیٹھی رحاب کے کان میں آہستگی سے کچھ کہا تھا۔ جواب میں وہ خاصی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید سالار اب بھی صرف اس کی خوشی کے لیے چکر لگا رہا ہے، مگر وہاں ان خوبصورت روشن نگاہوں میں اس بات سچائی تھی۔ تبھی ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ تھینکس سالار، تھینکس فار واٹ؟ اب وہ حیران ہوا تھا جب وہ بولی، اپنے لیے سوچنے پر، درست انتخاب کرنے پر، اور وہ اس کی بات پر سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ تو پھر بات کر رہی ہو نا تم انیسہ آنٹی سے؟ ابھی کر رہی ہوں۔ تم بھی کیا یاد کرو گی، کسی سخی دوست سے پالا پڑا تھا، مسکرا کر کہتی وہ اس کے قریب سے اٹھی تھی اور انیسہ بیگم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سالار کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر اسٹیج پر ریحان سے چھیڑ چھاڑ کرتی ونیزا کی طرف اٹھ گئی۔ وہ جانتا تھا محبت انسان کے دل کی چوکھٹ نہیں چھوڑتی، بس روح بدل لیتی ہے۔ انسان لاکھ سر پٹکے جنبنے رگڑتا رہ جائے، وہ اسے ہی ملتا ہے جسے قدرت اس کے لیے پسند کرتی ہے، اور بے شک انسان کے لیے قدرت کا فیصلہ ہی بہترین ثابت ہوتا ہے، مگر وہ سمجھتا نہیں۔ رحاب کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد وہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ اگر رحاب اس کی خوشی کا خیال رکھ سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں اس کی خوشی اسے واپس لوٹا سکتا تھا۔ جس وقت وہ سراب کے آفس پہنچا، اسے پتہ چلا کہ وہ گھر کے لیے نکل چکا ہے، لہٰذا وہ اس کے گھر چلا آیا۔ محل جیسا گھر جیسے سائے سائے کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہر زیادتی بھلا کر پورے استحقاق کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے بیڈ روم میں چلا آیا تھا، جہاں وہ خاصی ابتر حالت میں تکیہ باہوں میں چھپائے بیڈ پر الٹا لیٹا تھا۔ سراب عرصے بعد اس نے پوری اپنائی سے اسے پکارا تھا، جواب میں وہ بھی اس جیسے حیران رہ گیا۔ تم؟ جی ہاں، ابھی تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے اس گھر میں آنے سے روک سکو، سمجھے؟ کھنڈلر انداز میں مسکرا کر کہتا وہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ سراب نے اس کے الفاظ کو اپنے ہی معنوں میں لیا۔ صحیح کہا تم نے، میں کون ہوتا ہوں کسی کو روکنے والا؟ سراب، خدا کی قسم اس وقت میں بہت خوش نہ ہوتا تو بہت پیٹتا تجھے، جو تو نے پچھلے 4-5 سال میں میرے ساتھ کر رکھا ہے، جتنا بے مروت اور
پرایا کیا ہے۔ تو نے مجھے، میرا دل چاہتا ہے تجھے جان سے مار دوں یا پھر خود کسی گاڑی کے نیچے سر دے کر مر جاؤں۔ سراب کے الفاظ پر شدید جذباتی ہوتے ہوئے وہ غصہ ہوا تھا۔ بس یہی دوستی ہے ہماری کہ صرف ایک لڑکی کے لیے ہم ایک دوسرے کو دریا کے دو کنارے بنا لیں۔ میں اسے تیری بیوی کے روپ میں دیکھا تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ جو چیز میں مجھے اپنے لیے پسند تھی اگر وہ تجھے مل گئی تو یہ دوسری بات تو نہیں ہے نا یار۔ مجھے یہ پتا تھا تو اسے چاہتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا لگ گیا تھا کہ وہ بھی دل و جان سے صرف تجھے پیار کرتی ہے۔ پھر میرا کیا کردار بنتا ہے درمیان میں؟ وہ میری دوست ہے، ہماری فیملی ٹرم ہے آپس میں، اس لیے وہ اپنا ہر دکھ سکھ مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ مگر اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اسے پسند کیا تھا یا کبھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا۔ جس روز وہ شدید بخار میں تمہارے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تب میں اسے اپنے گھر لایا تھا، اسے تمہاری محبت کا یقین دلایا تھا، تمہاری طرف سے دل صاف کیا تھا اس کا۔ مگر تم نے کیا کیا سراب؟ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی سولی پر لٹکائے رکھا، سب سے کٹ کر رہ گئے۔ تم ایسے تو نہیں تھے سراب، اتنی بدگمان تو نہیں تھے تم۔ ہر طرح سے صفائی پیش کر کر اب وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ سراب کی تمام بدگمانیاں جیسے منہ پر چھپا کر بھاگ گئی۔ خیر، بڑا دل ہے تیرا سالار کا، جا معاف کیا تجھے کیا یاد کرے گا تو بھی۔ اب جلدی سے اٹھ، آج شام نکاح ہو رہا ہے تیرے یار کا، اور میں اپنی خوشی کے لیے اس موقع پر تجھے روحاب کے ساتھ خوش باش دیکھنا چاہتا ہوں، لگی سمجھ؟ اس کے لفظوں میں بناوٹ تھی نہ لہجے میں۔ سراب نے کچھ پل اسے جانتی نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ بہت اسٹوپڈ ہے تو قسم سے۔ ایک بھاری مکہ اس کی چوڑی پشت پر رسید کر کے اس نے گلے لگایا تھا۔ سالار کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اسے پوری قوت سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ جس وقت وہ دونوں ایک ساتھ دوبارہ شادی ہال میں آئے تھے، کھانا لگنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ سراب کے بے قرار پیاسی نگاہوں نے روحاب کا تلاش چاہا تھا۔ جب اسے پتا چلا تھا کہ روحاب سالار کی پسند سے بے خبر تھی، تب سے وہ اس کے لیے اپنائے گئے اپنے سلوک پر شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اب بھی اگر سالار اس کی ہمت نہ باندھتا تو شاید وہ یہاں تک نہ آ پاتا۔ سب کھانے میں مصروف تھے جب سالار اسے اوپری کمرے میں بھیج کر ونیزا کے قریب چلا آیا۔ ہیلو جی۔ وہ فوراً پلٹی تھی، وہ مسکرا دیا۔ صدقے جاؤں، روحاب کا پتہ ہے کدھر ہے؟ اس کی پرشوق نگاہیں پھر سے اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ تبھی وہ بولی، روحاب آپی، علیزہ آپی اور ریان بھائی کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہیں، وہ سامنے والا کمرہ ہے۔ اوکے تھینکس، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ مڑا اور پھر پلٹ آیا۔ سنو، اگر میرے جیسے کوئی اچھے سا خوبصورت شریف انسان تم جیسی آفت کی پرکالا بدتمیز عقل سے پیدا لڑکی کو ساری عمر کے لیے گلے کا ڈھول بنانا چاہے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ واٹ؟ اس نے سر اٹھایا تھا اور براہ راست سالار کی نگاہوں میں دیکھنے کی غلطی کی تھی۔ اس لمحے ان پرشوق نگاہوں میں جیسے جذبات کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ ونیزا کی پلکیں لرز اٹھیں، تاہم ہونٹوں پر رسیلی سی مسکان ضرور بکھر گئی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ میں اس خوبصورت اچھے سے شریف انسان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گی، اور وہ بھی کیا یاد کرے گا کس کا ہاتھ تھاما ہے۔ اس کا مطلب ہے قبول کر لو گی؟ ونیزا کی روانی میں کہے الفاظ سے اس کا اقرار جان کر اس نے پھر سے چھیڑا تھا۔ جواب میں وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر پھینک دوں گی۔ یہ نہیں کر سکتی تم، اتنی فدی سی لڑکی ہو، مجھ جیسے شریف جوان کو بھلا کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اس بات سے بات نکال کر ونیزا کو نگاہوں کے حصار میں رکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی چالاکی سمجھتے ہوئے اسے ہلکا سا دھکا دھکیل کر بھاگ گئی۔ بہت بڑی چیز ہے آپ، سچی۔ بھاگتے وقت وہ کہنا نہیں بھولی تھی، پیچھے سالار کا پڑنے والا قہقہ خاصا جاندار تھا۔ سراب جو اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں یک لخت جیسے سکون کی لہر اتری تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں روحاب سالار کے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو کر خاصی گھبرائی ہوئی تھی، اوپر کے کمرے میں آئی تھی۔ جب سراب نے چالاکی سے دروازہ لاک کر دیا، آپ کیا میں نہیں آ سکتا یہاں؟ شادی کی پہلی رات سے لے کر پچھلے 7 سال تک انتہائی ریزہ رہنے والا شخص کی آنکھوں کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ روحاب حیرانی سے ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔ مگر وہ سالار، اسے چھوڑ دیں، بڑی کہانی ہے وہ۔ تم سناؤ، اکیلے ساری تقریب اٹینڈ کرتی پھر رہی ہو، اس کا مطلب ہے اب کوئی حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ کیسا حتمی فیصلہ؟ یک لخت اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ سراب نے اس کے چہرے سے نگاہ چرا لی۔
وہی جو شاید ہمیں بہت جلد کر لینا چاہیے تھا۔ 7 سال ہو گئے ہیں شادی شدہ ہو کر بھی، گلی کے آوارہ کتوں جیسی بے سر سامان زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ بھائی بھابھی بھی چھوڑ کر دیار غیر کے ہو گئے ہیں۔ بیوی اور دوست پہلے ہی اکیلے کر گئے تھے۔ تم ہی بتاؤ کیا زندگی ہے میری۔ صبح اٹھ کر لگی بندھی روٹین کے ساتھ ملازم کے ہاتھ کا اچھا برا تیار کیا ناشتہ حلق سے اتارتا اور سارا دن آفس میں فائل سے سر کھپا کر رات گئے گھر آگے نہ کوئی دکھ بانٹنے والا ساتھی میسر، نہ تھکن سمیٹنے والا کوئی ہمسفر۔ سوچ رہا ہوں کب تک زندگی یوں ہی بسر ہوتی رہے گی جب تمہیں میں پسند ہی نہیں، جب تمہاری زندگی میں میرے کوئی اہمیت ہی نہیں، میرے ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تاہم یہ کاغذی تعلق بھی کیوں لٹکا کر رکھیں، کیوں نہ ایک دوسرے کی خوشی کا سوچیں، ایک دوسرے کو اپنی اپنی ذمہ داری سے آزاد کر دیں۔ تم اپنی مرضی کی ہم سفر کے ساتھ زندگی کی بہاریں دیکھو اور میں اسٹاپ اٹ۔ اس کا دل جلا دینے والا بیان جاری تھا جب وہ ضبط کھوتے ہوئے چلا اٹھی۔ بس کریں یہ لیکچر، بہت ہو گیا۔ میں نے پچھلے 7 سال میں کبھی آپ کو مجبوری نہیں کیا کہ آپ میری وجہ سے اپنی زندگی کی خوشیاں خود پر حرام کر لیں۔ اول روز سے اب تک آپ کو پورا حق اور اختیار حاصل ہے کہ آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی میں بسر کریں۔ میں کبھی آپ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، مگر جہاں تک میری خوشیوں کا تعلق ہے تو وہ آپ مجھ پر ہی چھوڑ دیں۔ ویسے بھی میرے دکھ سکھ سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ جائیں اور جس سے دل چاہتا ہے شادی کر بیاہ لائیں، اسے میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اس کی آنکھیں ضبط اور رنج کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شراب سے خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا۔ ریلی دل سے کہہ رہی ہو نا، میرا مطلب ہے یوں نہ ہو کہ میں آج ہی بیاہ کر لاؤں اور تم کل کورٹ کا رخ کر لو۔ وہ اسے ستانے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ روحاب کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی۔ کورٹ کیا بگاڑ سکتی ہے آپ کا؟ دل کے کسی معاملے میں دنیا کی کسی کورٹ کا قانون نہیں چلتا۔ اس کی آواز اب بھیگ رہی تھی۔ شراب نے اسے مزید ستانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں میرا کسی کا بھی ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ روحاب نے ذرا سا رخ پھیر لیا۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا تو مجھے بھی نہیں پڑتا۔ وہ اب رو دینے کے قریب تھی۔ شراب نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ آخری حد تک آزمانا چاہتا تھا وہ اسے۔ روحاب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بالآخر رو پڑی۔ ہونا پھر اسٹوپڈ لڑکی، پیار سے کہہ کر اس نے روحاب کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیے۔ تمہیں یاد ہے روحاب، آخری بار مجھے تنہا چھوڑ کر آتے وقت تم نے مجھے کچھ دیا تھا اور میں نے اس کچھ کو پورے 7 سال اپنے ایک پل میں تازہ رکھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ تمہارا دیا گیا وہ حسین تحفہ، جس نے مجھے اپنے حصار میں یوں جکڑا کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بھٹکنے نہیں دیا، آج سوز سمیت تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا اور روحاب کی پرتجسس حیران نگاہیں پھر اوپر اٹھی تھیں۔ تم پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اتنا شدید پیار کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارا نام اپنے نام سے الگ کرنے کا سوچو تو سینے میں سانس گھٹنے لگتی ہے۔ ثبوت دوں؟ وہ گھنگ کھڑی تھی اور شراب سنجیدہ سے کہتا اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ اس کے گداز لبوں نے روتی ہوئی روحاب کی صبح پیشانی چومی۔ اسے لگا وہ برف کی مجسمے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پیشانی کے بعد اس کے انداز میں اب وہ اس کے گال، ناک، کان، ہونٹ چوم رہا تھا۔ اس لمحے شراب کی مانند روحاب بھی اپنے بدن سے جان نکلتا محسوس کر رہی تھی۔ سارا غصہ، سارے گلے شکوے، رنجشیں جیسے آپ ہی آپ منہ چھپا کر دم توڑ گئی تھیں۔ وہ خود پر سے اپنا مکمل اختیار کھوتی اس کے سامنے جیسے بے جان پڑتی جا رہی تھی۔ بس یار، ابھی کچھ اور یقین دلاؤ۔ اس کے مانند بھی وہ سیراب ہوا تھا۔ تبھی آنکھوں میں شرارت سموئے پوچھا تو وہ پھک پھک کرتی روتے ہوئے اسی کے گلے سے لگ گئی۔ تم بہت برے ہو شراب، میری خوبصورت زندگی کے 7 خوبصورت سال ضائع کر دیے تم نے۔ دل صاف ہوا تو تکلفات کی دیوار بھی گر گئی۔ شراب نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ مجھے احساس ہے روحاب، بہت شرمندہ ہوں میں تم سے اور سولار سے بھی، لیکن میرا وعدہ ہے آج کے بعد تمہاری زندگی کے ہر پل کو میں اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ تم پلٹ کر گزرنے والے 7 سالوں کو کبھی یاد بھی نہیں کرو گی، قسم سے۔ اس کی آواز اسی وقت بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ روحاب کو لگا جیسے وہ صحرا میں
ابلے پائی ابالے پائی کا سفر طے کر بالآخر محبت کے گلستان میں پہنچ گئی ہو۔ چلو دیکھیں گے، ابھی تو نیچے چلیں، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نہیں یار، وہ کسی طور اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ رحاب کو ذرا سی زبردستی دکھانی پڑی۔ چلیں، 7 سالوں کی پیاس چند لمحوں میں بجھانے والی نہیں۔ اس کے چہرے پر اس وقت سچی خوشی تھی۔ سراب کو لگا وہ ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ معاف کر دینا۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے کس سخی بیوی سے پالا پڑا تھا۔ دل کی خوشی چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی۔ سراب خود کو عائشہ بیگم کی ناراضی اور سوالوں کے لیے تیار کرتا اس کا ہاتھ تھام کر خوشی خوشی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی راستے میں اسے رحاب کو نہ صرف اپنے ہجر وصال کے سارے قصے سنانے تھے، بلکہ وہ چاہتے بھی شیئر کرنی تھی جو اسے سعد کے آفس میں پہلی بار دیکھ کر اس کے دل میں جڑ پکڑ گئی تھی۔ کبھی بارش برستی ہے تو مجھ کو یاد آتا ہے، وہ اکثر مجھ سے کہتا ہے، محبت ایک بارش ہے، سبھی جو برستی ہے مگر پھر بھی نہیں ہوتی، یہ سب کی واسطہ یکساں ہے، کسی کے واسطے راحت، کسی کے واسطے زحمت۔ میں اکثر سوچتی ہوں اب وہ مجھ سے ٹھیک کہتا تھا، محبت ایک بارش ہے، سبھی پر جو برستی ہے، کبھی مجھ پر بھی برستی تھی، مگر میرے لیے بارش کبھی نہ بن سکی راحت۔ یہ راحت کیوں نہیں بنتی؟ کبھی میں خود سے پوچھوں تو یہ دل دیتا دہائی ہے، کبھی کچے مکانوں کو بھی بارش راس آئی ہے۔ ریحان کے پہلو میں بیٹھی وہ فوٹو سیشن مکمل کروا رہی تھی جب اس کے دائیں طرف اس کی پوری فیملی کے ساتھ ساتھ سراب اور رحاب کھڑے دل سے ہنس رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی نادیہ اور حماد کی جوڑی کھڑی اپنی شادمانیوں کا اظہار کر رہی تھی، جب کچھ ہی فاصلے پر کھڑے سالار کی نگاہوں کی شرارت اور محبت جو منیزہ کے چہرے کا حسن بڑھا رہی تھی، ہرگز اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ عمر کاظمی اپنی بیوی ثانیہ کے پہلو میں قدرے چپ چاپ سا کھڑا اپنے بیٹے کو باہوں میں لیے اس کی بھائی حسن سے گفتگو میں مصروف تھا، جبکہ انیسہ بیگم، سائرہ بیگم، عائشہ بیگم اور نادیہ کی امی کے درمیان گھری اتنی خوشی اور میسر دکھائی دے رہی تھی کہ علیزے کا دل تشکر سے بھر گیا۔ محبت ڈاٹ کا کام کے کھیل میں وہ منہ کے بل گری تھی، مگر اس کے پاک پروردگار نے اس کی سادگی، سچی توبہ، آنسوؤں اور عبادت گزاری کے صدقے اسے معاف کر سنبھال لیا تھا۔ صرف ایک معبود برحق کو سجدے نے اس کے تمام کھوئی خوشیاں اسے واپس لوٹا دی تھی۔ ریحان اپنی خوشی فرمائشی پر اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ گاؤں کی حویلی لایا تھا۔ جس وقت وہ علیزے کو گاڑی سے اتار کر اپنے بازو میں لیے حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا، تبھی علیزے نے علی رضا کو اس کے سامنے آتے ہوئے دیکھا تھا اور جیسے وہ جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی بہت بہت مبارک ہو ریحان صاحب، یہ ایک حقیر سا تحفہ میری طرف سے۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور نگاہوں میں عجیب سی آگ تھی۔ ریحان نے خاصی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہیں آپ اور یہ کیا ہے؟ تحفہ ہے جناب، مجھے ناچیز کی جانب سے آپ کی شادی کی مبارک موقع پر، اور جہاں تک تعلق ہے میرا کہ میں کون ہوں، تو یہ آپ اپنی بیوی کے حسین و جمیل وائف سے پوچھیے گا، جو کبھی بس ایویں سی ہوا کرتی تھی، زخمی سی ایک مسکراہٹ لبوں پر پھیلائے وہ حاسد نہ انداز میں کہتا کہ نکھیوں سے پتھر بنی کھڑی علیزے کو دیکھ کر فوراً واپس پلٹ گیا تھا۔ تبھی ریحان نے اس سے پوچھا تھا، علیزے کون تھا یہ؟ پتہ نہیں، اس کے دماغ میں اس وقت آندھیاں چل رہی تھیں، لہٰذا وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکے، البتہ اس کا دل ضرور کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ اندر حویلی میں تمام رسموں سے فراغت کے بعد شاندار پذیرائی سمیٹی جس وقت وہ اپنے کمرے میں آئی، اس کا جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، جبکہ ٹینشن الگ سوار تھی ذہن پر۔ پتہ نہیں اس کا سکون تباہ کرنے کے لیے علی رضا نے ریحان کو کیا دیا تھا۔ میں اب مزید بکھرنے یا کسی امتحان و آزمائش کی شکار ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی وہ گڑ گڑا کر پھر سے اپنے معبود حقیقی کے سامنے سرسجدو ہو گئی۔ ریحان کمرے میں آیا تو اس کے چہرے سے وہ خوشی غائب تھی جو چند گھنٹے قبل اسے حسن بخش رہی تھی۔ علیزے کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ کتنی دیر
کر دی تھی اس نے اس کے پاس آنے میں۔ ریان آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر اس نے ریان کے چہرے کو کھوجنا چاہا تھا جب وہ بولا، تم نے جھوٹ کیوں بولا علیزے کہ تم اس لڑکے کو نہیں جانتی؟ جس امتحان سے وہ ڈر رہی تھی وہی امتحان سر پر آ پڑا تھا۔ علیزے کی زبان کو جیسے قفل لگ گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے یہاں حویلی میں کتنا ہنگامہ کیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو، وہ بنا اس سے طلاق لیے تم نے مجھ سے شادی کی ہے، تمہارا خطوط، نکاح نامہ، ریکارڈنگ کالز سب دے کر گیا ہے۔ وہ عدالت میں گھسیٹنے اور قانون کی جنگ لڑنے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ باہر امی کو جیسے پتنگے لگ گئے ہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا علیزے؟ اس کی آنکھوں میں ہی نمی، لہجے میں درد تھا۔ علیزے کی پتھرائی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ میں نے کہا تھا نا ریان، محبت اپنی جاگیر میں کسی غلط انتخاب کی بھول کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں نے بھی 7 سال یہ سزا جھیلی ہے اور اب جب کہ آپ خواب بن کر میری آنکھوں میں اترنے لگے ہیں تو وہ شخص چاہتا ہے میں دوبارہ اس کے قدموں میں گر پڑوں۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر بسے، میں سکون کی زندگی بسر کروں، مجھے کسی کا پیار ملے۔ میں تھک گئی ہوں ریان، اب نہیں ہے حوصلہ مزید کسی امتحان کو سہنے کا۔ وہ مارنا چاہتا ہے نا مجھے؟ تو ٹھیک ہے، شاید زندگی مجھے جیسے لوگوں کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، سو پلیز اگر مرنا ہی مقدر ٹھہرا ہے تو پھر یہ موت آپ کے ہاتھ کیوں نہ ملے؟ اس کتے کے قدموں میں کیوں ذلیل ہو کر مروں میں؟ ضبط گریے سے سرخ آنکھوں میں جیسے سیلاب آ گیا تھا۔ ریان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چون لیا۔ بس اتنا ہی جانتی ہو؟ ریان کو اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ علیزے کا سر جھک گیا۔ پتہ ہے علیزے، یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ سچ اور جھوٹ کا بہترین آئینہ ہے۔ اس شخص کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ ہے۔ اگر اس کے دل میں تمہارے لیے کبھی ذرا سی محبت بھی ہوتی تو وہ رول جاتا، مگر تمہیں اتنا درد دینے کے بعد یوں اس طرح سے رسوا کبھی نہ کرتا۔ یہی محبت کی پہچان ہوتی ہے، مرد کی محبت کی پہچان، کہ اس کے دل میں اگر کسی عورت کے لیے ذرا سا خیال، ذرا سی سچائی بھی ہوتی ہے تو وہ اس کی عزت کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اور اس شخص کے لیے دل میں تمہاری عزت نہیں ہے علیزے، وہ صرف تمہاری کمزوری اور بزدلی کو کیش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کا دماغ درست کرنا ضروری ہے، اور وہی اس وقت میں کر آیا ہوں۔ ٹھیک کیا نا میں نے؟ اس کی تھکن بدگمانی سے مشروط نہیں تھی۔ علیزہ اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے پھر چپ چاپ کئی آنسو بہا گئی۔ بس کرو نا یار، آدھی رات تو یوں ہی بیت گئی ہے، باقی آدھی بھی کیا یوں ہی رو دھو کر گزار دو گی؟ فوراً سے بیشتر اس نے علیزے کو اور خود کو اس گھمیر اور تلخ سوچوں کی وادیوں سے نکالا تھا۔ علیزے نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ آج کے بعد تم ریان کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی بھی مالک ہو علیزے، کبھی ایک پل کے لیے بھی نہ سوچنا کہ میں تم سے کوئی دغا کروں گا یا کسی کی باتوں میں آ کر اکیلا چھوڑ دوں گا۔ اور جان لو، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے رب اس کے لیے پسند کرتا ہے، وہ شخص جو تمہاری سچی وفا کے قابل نہیں تھا، لہٰذا تم اس سے کھو گئی۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ خالص ہے، شاید اسی لیے اس پروردگار نے تمہیں میرا بنا دیا۔ اب میں تمہیں جینا سکھاؤں گا، اب کبھی کسی کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، میں ہر رشتے سے عزت دلواؤں گا تمہیں۔ آج کے بعد کسی اریبہ، کسی علی رضا کی بات نہیں ہوگی، بس ہم دونوں ہوں گے، ہماری محبت ہوگی اور ہمارا رب۔ علیزے کا ہاتھ تھامے وہ پوری سچائی سے کہہ رہا تھا۔ علیزے کے دل میں اس کی محبت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ چلو اب ذرا سا 2 نفل شکرانے کے لیے پڑھ لیں، پھر دو ہاتھ کرتا ہوں تم سے۔ اس کے حسین روپ کو نگاہوں سے دل میں اتارتا وہ بھرپور پذیرائی بخشنے کے بعد بولا تو علیزہ سمٹ سے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے شک اس پر اپنے رب کے بہت سے قرض اور واجب تھے جنہیں اب زندگی کے ہر سانس کے ساتھ شب روز سے ادا کرنا تھا۔ ہاتھ میں لے کے میرا ہاتھ، یہ وعدہ کر لو، اب نہ چھوڑو گے، میرے ساتھ یہ وعدہ کر لو، تم نہ بدلو گی، بدلتے ہوئے موسم کی طرح بیتنے والے ہیں ہر رات، یہ وعدہ کر لو۔ لوگ حالات بدلتے ہی بدل جاتے ہیں، تم بدلو گی روایت، یہ وعدہ کر لو۔ جی تو یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا، یہ اس کا لاسٹ پارٹ تھا، اور اللہ حافظ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔